کا دن آیا شان عید لایا، جو مانگا وہ پایا شان عید لایا، جو مانگا وہ پایا عید کا دن آیا۔ چلا جاتا ہوں، نہیں مطلب پوچھ رہا تھا رب کی کہ مطلب آ جاؤں یا نہیں آؤں۔ اچھا ٹھیک ہے، کیوں؟ ہاں میں سن رہا ہوں جناب، عید ہے بھائی جان، عید ہے، یہ فارمیلٹی کیوں؟ اور میں لاسٹ ایئر بھی میں نے عرض کیا تھا عید ہے، کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا جی، السلام علیکم ناظرین، عید مبارک، عید الفطر کی خوشیاں دنیا بھر میں الحمدللہ ہمارا یہ ایونچول سیلیبریشن پوری دنیا کے مسلمان پاکستان پہ نگاہ لگائے بیٹھے ہیں۔ اگر نگاہیں پاکستان پہ نہ ہوں تو خیال میں پاکستان ہوتا ہے، کیونکہ یہاں کا جو سیلیبریشن ہے وہ الحمدللہ کسی بھی اعتبار سے ہو، کوئی بھی مذہبی تہوار ہو، الحمدللہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، جو تہوار اور جو خوشیاں اور جو ملاپ اور جو حسن یہاں پر نظر آتا ہے وہ دنیا کی کسی ریاست کو میسر نہیں۔ یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم اسی آزاد ریاست کے باشندے ہیں، اور اسی میں الحمدللہ اللہ نے سانس لینا ہمارا مقدر کیا ہے۔ بس جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے، اپنے اور اپنے حبیب کی محبت میں فنا رکھے۔ ناظرین کرام، عید الفطر کی ان خوشیوں میں یار بھائی کیو ٹی وی نے اپنی دنیا کے تمام تر ناظرین کو یاد رکھا ہے ماشاءاللہ، اور جو ہے فون اچانک سے آ گیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عید کی خوشیاں ہیں، اس میں تو بڑا نیچرل سا ہمارا انوائرمنٹ ہوتا ہے۔ انفیکٹ میں نے اپنے فون بھی سائلنٹ نہیں کیا، اگر کسی کا فون آ گیا تو اٹھا لوں گا سبھی بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہاں پہ بہت بھرپور قسم کا ایوان سجا ہوا ہے، انتہائی مضبوط پینل ہے، اور اس برس یہ بڑی خوشی کی بات ہے، تعجب بھی اپنی جگہ ہے۔ کچھ شخصیات کو میں نے دیکھا، مجھے بہت تعجب ہوا کہ آج وہ عید کے موقع پر، کیونکہ یہ میسر نہیں آتے، اور تعجب کے ساتھ ساتھ مسرت بھی بے انتہا ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس برس الحمدللہ ایسے لوگوں کے ساتھ یہ سعادت مندی میرے نصیب میں ہے کہ میں ان کے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہا ہوں۔ عید کے دوسرے دن اور پہلے دن جتنے پروگرامز اب تک ہو گئے، ان تمام کے لیے بھی میں آپ کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ تھے، اور آج کے پروگرام میں بھی آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ آج کا دن الحمدللہ بہت مسرت کا دن ہے، دوسرے دن بھی مسرتیں جاری رہتی ہیں۔ پہلے دن تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے وہ لوگ جو پورے رمضان ایکٹیو ہوتے ہیں، نظر بھی آتے ہیں، ہم کسی سے پوشیدہ نہیں ہوتی مصروفیات، وہ لوگ پہلا دن تو زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے کہ اچھا خاصا آرام کر کے گزارتے ہیں، کیونکہ دن کا آرام میسر نہیں ہوتا، اور دن کے عادی ہیں ہم لوگ سونے کے۔ تو ناظرین کرام، آج کا دن الحمدللہ وہ عید کا ہی دن ہے۔ آپ سب کو جس ریاست میں بھی آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، جوائن کیے ہوئے ہیں، آپ سب کو میری جانب سے عید مبارک۔ اور آج کا الحمدللہ میرا ایوان بہت خوبصورت سجا ہوا ہے، اور وہ لوگ جو رمضان مبارک کی افطار ٹرانسمیشن میں بھی الحمدللہ میری ٹرانسمیشن کی زینت تھے، وقار تھے، اور سمجھیں کہ روب بھی تھا ان سے، دبدبہ بھی تھا، اور اسٹیٹ کی آئیڈنٹیٹی بھی ہے ان سے، پہچان بھی ہے الحمدللہ ریاست کی۔ سب سے پہلے تو مفتی اعظم پاکستان، چیئرمین مرکزی رویت ہلال کمیٹی، مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر عید بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت مبارک ہو آپ کو اور پوری قوم کو اور ملت اسلامی کو۔ اور آپ کے حسین تبسم کے منتظر ہیں پوری دنیا کے، کب مسکرائیں گے حضرت؟ تو آج عید کے دن ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی مسکراہٹیں رہیں مستقل ہمارے ساتھ رفیق طور، تاکہ حضرت میں کم از کم گھبراؤں نہ کہ آج عید کا دن ہے، تھوڑا سا مزاح ہو جائے، شائن شان ہو انشاءاللہ۔ اور دوسری نشست پر حضرت صاحب کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں، نعمت افطار میں ہمارے رفیق سفر بھی رہے، اور حضرت سے ماشاءاللہ بہت اچھا ایک ساتھ رہا میرا، جناب علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، السلام علیکم حضرت۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت آواز نہیں آئی۔ وعلیکم السلام کیا ورحمۃ بات اللہ ہے، وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو حضرت، بہت مبارک، بہت بہت مبارک ہو۔ اور آپ کا سب سے بڑی مبارکباد یہ کہ اس برس بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور ہمیں عید پہ ایک ساتھ، الحمدللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کمال ہو گیا ناظرین۔ اور تیسری نشست پہ تشریف فرما، اور کسی بھی شعبے کی بات ہو، سنجیدگی ہو تو اس کی انتہاؤں کو بھی ماشاءاللہ چھوتے ہیں، اور اگر مزاح ہو تو اس میں بھی جو لوگ ان کے ساتھ ماشاءاللہ گیدرنگز میں رہا کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور دنیا بھر میں الحمدللہ نعت کے حوالے سے تو کوئی ایسا شاید ہی شاذ و نادر ہو جو آپ کو نہ جانتا ہو۔ آج سید سبی الدین سبی رحمانی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید مبارک ہو صحیح بھائی۔ بہت شکریہ، آپ سب کو بھی عید مبارک ہو، کیو ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو عید مبارک ہو۔ اور آج کی عید ہماری کئی اعتبار سے سج گئی، اس لیے کہ حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم عالیہ ہمارے ساتھ عید کی اس خوشی میں شریک ہیں۔ ویسے بھی کیو ٹی وی کو یہ اعزاز حاصل رہا کہ سارا مہینہ مفتی صاحب نے کیو ٹی وی کو بہت وقت دیا، اور ان کے ارشادات عالیہ سے لوگ فیض حاصل کرتے رہے۔ ایسی شخصیات کا ہمارے درمیان موجود ہونا اور ہماری خوشیوں میں شریک ہونا
اور ظاہر ہے کہ ہم تو عید کرتے بھی نہیں کی وجہ سے، واہ، اگر یہ نہ کہیں تو تو عید ہم نہیں ہو کیسے کر سکتی۔ سکتے ہیں؟ کر ہی نہیں سکتے امید۔ کیا بات ہے۔ اور دوسری ایک مزیداری کی بات یہ سبھی بھائی، آپ کی سفید پوشی کے قربان جاؤں، آپ ہی آپ ہیں بس اسکرین پہ سے۔ سفید پوشی ہر غریب آدمی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے میرے لیے بھی ٹھیک ہے۔ کیا لیکن میں بھی دیکھیں اس پہ پورا اتر رہا ہوں۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ سیاہی بھی وہ یہ دامن گیر اس طرح نہیں ہے مثبت اس انداز سے کہ سیاہ لباسانے دار دنیا وہ سبز پوشان عرش اعلیٰ۔ دوسری نشید تو تشریف فرمائے دنیا قوالی، الحمدللہ آپ کا بڑا احترام کرتی ہے، بہت خوشگلو قوال ہیں اور بہت نام کمائے بڑی عزتوں سے اللہ نے سرفراز کیا۔ جناب ذکی زمان تاجی صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، عید مبارک ہو جناب۔ کوئی بہت بہت عید، نام ذرا صحیح لیا کریں، زما ذکی تاجی۔ یار آپ مجھے نا سلمان بھائی اب یہ رمضان جو شریف چلا گیا، دور ہو جاتی ہے نا جب یہ دوریاں جو ہے نا یہ دوریاں ناشنائیوں میں بدل جاتی ہیں۔ نہیں نہیں حالانکہ بالکل، میں آپ سے آپ آشنا ہوں۔ ہمارے دل میں رہتے ہیں، جیسے ویورز رہتے ہیں اس طرح آپ بھی رہتے ہیں، ہم آپ کو بھولتے نہیں۔ واہ بے شک، بہت بڑا دل ہے ماشاءاللہ ان کا، اور میں جانتا ہوں، میں آپ کو میں نے بہت سنا ہے، جب بھی پڑھا ہے ماشاءاللہ انہوں نے، ان کے انگ ڈھنگ اور سلیقے بلا کے ہیں قوالی کی دنیا میں ماشاءاللہ ایسے معتبر لوگ ہمیں۔ زما ذکی تاجی، چلیں میں صحیح سے نام لے لوں، ایسا نہ ہو بھائی جان کہ کبھی میں پڑھ رہا ہوں اور یہ قوالی روک کے کہہ دیں کسی مقام پہ کہ جی وہ یہ وہی آ رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، ان کو جگہ دیں، انہوں نے میرا نام صحیح نہیں لیا تھا عید کے شو میں۔ بہرحال آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے؟ تو میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ جون کے کیا کہنے جناب۔ اور ناظرین اگر میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک پہ مجھے جانا نہیں تھا لیکن میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرے ساتھ آج ایک کو ہوسٹ ہیں، آج ہمارے میزبان ہیں، اور ہمیشہ مہمان رہتے ہیں لیکن آج ہمارے میزبان ہیں، آپ کے ہمارے ہر دل عزیز چہیت عالم دین جناب مفتی سہیل رضا امجدی صاحب عید کی ان خوشیوں میں میرے ساتھ بطور میزبان آج اپنے خدمات سر انجام دینے والے ہیں، اور بریک کے بعد میں انہیں انشاءاللہ سیٹ پہ لے کر آ رہا ہوں۔ آپ بریک پہ جائیے مگر کیو ٹی وی سے نہیں جائیے گا، ہم ذرا تھوڑی نمکوز وغیرہ رکھ دی ہیں انہوں نے، لیکن مٹھائی ہے، ہاں مٹھائی بھی ہے، ہم کھائیں گے کھلائیں گے اور آپ کو کاش کھلا سکتے۔ وقفے کے بعد ملتے ہیں۔ عید کا دن آیا، شان عید لایا، عید کا دن آیا، شان عید لایا، عید کا دن آیا۔ جی خوش آمدید ناظرین، عید مبارک ہو آپ کو، اور ہر ریاست میں بسنے والے آپ دوسرے میزبان جو آگے میں چاہتا ہوں وہ انٹرو دے دیں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اور میں تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو دل کی عطا گرائیوں سے عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آغاز میں یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ احمد پور شرقیہ میں جو حادثہ ہوا، اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، اور ان کے جتنے لواحقین ہیں، ظاہر ہے کہ عید کی خوشیاں ہیں لیکن مسلمان کبھی عید کی خوشیوں میں اپنے بھائیوں کو نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہوسٹ تو یہی ہے، نہیں آج یہ ہوسٹ ہیں پورا ماہ رمضان یہی ہوسٹ ہوسٹ ہے، ہیں، ہاں۔ لیکن آج انہوں نے کہا کہ جی تھوڑی سی آپ کو بات چیت کرنی ہے۔ میری انتہائی خوش نصیبی ہے کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی مدیب الرحمن صاحب زیدہ مجدہ یہاں تشریف فرما ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے انتہائی پیارے دوست حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب موجود ہیں، اور ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی صاحب یہاں موجود ہیں، اور زمان ذکی تاجی صاحب جو انتہائی مشہور قوال ہے آپ تشریف فرما ہیں۔ سب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور دل کی عطا گرائیوں سے ARYQ TV کی مینجمنٹ کی جانب سے ان کو اور آپ سب کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میں چاہوں گا کہ ابھی حضرت ذرا سا آغاز فرمائیں۔ حضرت اگر آپ کی اجازت ہو تو میں علامہ صاحب کی کسی واقعے سے آغاز کر لوں؟ میری اجازت نہیں، ان سے اجازت لینا ہے۔ خلافت اور اجازت آپ سے ہی طلب کی جائے گی کیونکہ اس وقت آپ میرے قریب ہیں، اور اگر آپ مجھے خلافت دے دیں گے تو میں آپ کے سلسلے کو آگے مزید آپ ان سے پوچھیں نا ذرا۔ جی حضرت۔ خیال کر لیجئے گا، عید کا دن ہے، بہت بہت مبارکباد۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تسبیح جو ہے وہ پرندے بھی پڑھتے ہیں اور سب پڑھتے ہیں جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ علامہ صاحب تشریف فرمائے۔ نہیں منت کشے تابے شنید انداستہ میری، خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری۔ اور ہم جو ہے میں آج جو ہے مفتی اعظم پاکستان سے حضرت کوئی ایسا واقعہ ہو، حضرت دیکھیں آج کوئی ایسا واقعہ ناظرین چاہتے ہیں کہ ان مسرتوں میں آج آپ کے ساتھ خوش ہوں، بچپن کا ہو، لڑکپن کا ہو، عید کا کوئی ایسا واقعہ آپ کو یاد آتا ہو جس میں لطافت ہو، ایسا عنصر ہو؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारका अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सलातन दाइमन अबदा व अला आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम अजमईन। सबसे पहले मैं पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में जो हमारे दीनी भाई हमारे साथ इस वक्त शरीक महफिल हैं, उन सब की खिदमत में ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से दुआ करता हूँ कि अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के तुफ़ैल आपको बेहद व बेहिसाब सआदतें, मसर्रतें, बरकतें, रहमतें, राफ़तें और नेमतें नसीब फरमाए। उसके बाद मैं एक ज़रूरी बात अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ एक फ़ैशन बन गया है कि अल्लाह न करे, हमारी तो दुआ है कि एक एक दिन मिल्लत इस्लामिया और अहले पाकिस्तान का अमन के साथ, आफ़ियत के साथ, सलामती के साथ गुज़रे और हम अवाखिर रमज़ान तक बहुत खुश थे कि इस साल रमज़ान मुबारक आफ़ियत के साथ गुज़रा, यहाँ तक कि आखिर में कराची में, कोयटा में, पाड़ा चिनार में ये दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। फिर अहमदपुर शर्क़िया में एक कुदरती सानहा पेश आ गया। तो ऐसे मौके पर हमारे सियासी रहनुमा कहते हैं कि ईद नहीं मनाएंगे, ईद सादगी से मनाएंगे। तो मैंने रोयत हिलाल का ऐलान करते वक्त भी कहा था, अब भी कहता हूँ कि ईद न मनाने का कोई तसव्वुर नहीं है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। क्यों कि जो लोग कहते हैं कि हम ईद नहीं मनाएंगे या सादगी से मनाएंगे, उनके नज़दीक ईद नाव नोश का नाम है, शायद रक़्स व सुरूद का नाम है, शायद मेले ठेले का नाम है, शायद जश्न का नाम है। ये नहीं है। ईद मोमिनीन पूरी जमीयत के साथ, पूरी वहदत के साथ, पूरी क़ुव्वत ईमानी के साथ और इस्लाम और मुसलमानों की सतवत व शौकत को ज़ाहिर करते हुए अल्लाह की बारगाह में सबसुजूद होने का नाम है। सो मोमिन की ईद अल्लाह की बारगाह में सरबसुजूद होना है। तो इस ईद के न मनाने या छोड़ने का तो मोमिन तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सही बात। इसी तरह से ईद उल अज़हा के मौके पर अगर उससे पहले किसी के ख़ानदान में कोई इंतकाल हो जाए तो कहते हैं कि हमारे फ़लाँ अज़ीज़ का इंतकाल हो गया, हम क़ुरबानी नहीं करेंगे। अरे भाई, उसकी बजाय और एक उसके इसाले सवाब के लिए कि और क़ुरबानी करो। जी हाँ, क्योंकि क़ुरबानी तो अल्लाह की इबादत है, क़ुरबानी अल्लाह की रज़ा के लिए है। ज़िंदे अपनी तरफ से भी करें और तौफ़ीक़ हो तो मरहूमीन व मरहूमात की तरफ से भी करें। लिहाजा ये कंसेप्ट निकाल देना चाहिए। अच्छा, ये कंसेप्ट इसने ट्रेवल कैसे किया? इसलिए किया कि हमने ईद की तक़दीस में ये खुराफात को शामिल करके उसका लाजमी हिस्सा समझ लिया। वाह। तो इसलिए मोमिन को ये समझना चाहिए। और इसलिए अल्लामा इक़बाल ने कहा था कि ईद महकूमा हुजूम मोमिनी और ईद आज़ादा शिकोहे मुल्क दी। जनाब जनाब, तो हमें आज़ाद कौम की ईद मनानी चाहिए और हम बिल्कुल ठीक, कैसे ही हालात क्यों ना हो, पूरी कौम अपनी तमाम तर क़ुव्वतों को, अज़ाइम को मुज्तमा करके बातिल का, दुश्मनों का मुकाबला करेगी और वो ये बताएगी कि कोई भी साजिश
मकर फरेब दुश्मन की चाल मुसलमानों के अज़ाइम को मुतज़लज़िल नहीं कर सकती। हज़रत एक बात और भी है ना कि जो ये ऐलान करते हैं कि ईद ना मनाएं, सादगी से मनाएं, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ईद पूरे तरीके से वो मनाते पूरे तरीके से ही बात है। और वो सुना है कि लंदन तशरीफ ले गए हुए हैं। हाँ माशाल्लाह, इसलिए लंदन मनाने के लिए तशरीफ ले इसलिए हमें गलत बयानियां भी नहीं करनी चाहिए। ये सारे बयान फैशन का हिस्सा बन अल्लामा साहब आपा भी चलिए लंदन। तो इसलिए हम चाहते हैं और हम पूरी कौम के चेहरे पर मसरत देखना चाहते हैं, लेकिन उन दुखी ख़ानदानों के दुख में भी बराबर के शरीक यहाँ हैं। पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और इसलिए हमने ईद के इज्तिमात में दुआएं की, उसके बाद दुआएं करेंगे, अपने वतन के लिए दुआएं करेंगे। और मैं तमाम मुसलमानों से कहता हूँ कि हमारा ईद का दिन था और ट्रंप और मोदी ने मुसलमानों को एक नेगेटिव पैगाम दिया और ट्रंप ने मोदी के साथ इश्तराक के अमल का ऐलान किया। और हम ऐलान करते हैं आज अपने मुक़द्दस दिन कि ए अल्लाह, दुश्मन जो भी साजिशें करे इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनको नेस्त नाबूद आमीन आमीन। बिल्कुल सही, सही भाई को शामिल कराएंगे। इलाही उनकी तदबीरों में उनकी नाकामी के असबाब मुक़द्दर फरमा। अल्लाहुम्मा जल तदबीरहुम फ़ी तदबीरहिम। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन जो हमारी बुराई का सोच रहे हों, अल्लाह करे कि उनका शर उन्हीं की तरफ लौट जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे साथ बहुत प्यारे नातख़्वाह हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं और एक दुनिया इनको जानती है। और इस मरतबा वैसे तो शुरू से हमारे साथ ही रहे हैं, कई साल से, लेकिन आ नहीं रहे हैं। इस मरतबा ख़ास तौर पर एक QTV के हवाले से भी और ARY डिजिटल के हवाले से भी बार बार इनसे मुलाकात होती रही है। और 2-3 मरतबा तो इस तरह मुलाकात हुई कि इंतहाई थके हुए मेरे साथ भी इत्तेफाक हुआ। जवाब दिया पता है हज़रत क्या हुआ, सुने मेरी बात। ये ना एक दफ़ा हमारे साथ डिजिटल के ट्रैक की शूटिंग में थे, तो वहाँ इन्होंने बस भागने की कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। वो सब पकड़ के नहीं, एक शॉट रह गया आपका, एक शॉट रह गया। फिर यहाँ से करके वहाँ डिजिटल में पहुँचे, डिजिटल से ऊपर आ रहे हैं। इनका मैंने देखा और फिर कह रहे हैं, मैंने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? कह रहे हैं घर जा रहा हूँ, अभी वापस आना है। अभी खास तौर पर मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि संजीदा पढ़ने वाले जो बड़े बड़े नाम हैं, उन बड़े नामों में से एक नाम इनका भी है, जनाब सैयद सबीर रहमानी साहब। क्या फरमाना चाहेंगे हज़रत इस? सबसे पहले मैं मुफ्ती साहब की बात को साथ करूँगा। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 2-3 रोज़ से मैं सोशल मीडिया पर इस बात को बहुत शद्दोमत के साथ बयान होता देख रहा हूँ कि ईद सादगी से मनाई जाए इसलिए कि एक हादसा हो गया है, ईद सादगी से मनाई जाए इसलिए कि कश्मीर में कुछ मसाइल हैं, इसलिए कि उम्मत मुस्लिमा किसी हवाले से दुश्वारी का शिकार है। लेकिन इसका एक मलाल मेरी तबीयत पर था और मैं चाहता था कि किसी हवाले से ये ज़िक्र आए। लेकिन क़यादत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी को अता फरमाता है और उस क़यादत में शऊर हो और वो नब्बास कौम हो, उसको पता हो कि किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने जिस अहद में ज़िंदा हैं उसमें हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब मौजूद हैं। इन्होंने इस ईद के इस इज्तिमा में बर वक्त ये बात बयान करके इस तालीफ़ क़ल्ब भी फरमाई और उम्मत के बहुत सारे ऐसे अज़हान को जो इस प्रोपेगेंडे से मुतासर हो जाते हैं कि ईद सादगी से मनानी चाहिए। ईद है ही सादगी और इबादत, हर इबादत सादगी का नाम। और इबादत अगर आप इबादत की तरह करेंगे तो उसका अजर मिलेगा। अगर उसे आप जोड़ देंगे तायुशात के साथ और लाहौलाब के साथ तो ज़ाहिर है कि मसाइल पैदा होंगे। मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने इस पर पूरी उम्मत का जहन खोला और ये सारी दुनिया में बात गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि ईद एक मजहबी त्यौहार है, इसको मजहबी हमियत के साथ ही मनाना चाहिए। बहुत ममनून हूँ। अच्छा, दूसरा मैं रिवायती बातों से निकल कर के मैं अभी जमा भाई से पूछूं या अल्लामा साहब से पूछूं कि जी ईद कैसी गुजरी, तो ज़ाहिर है हस्बे रिवायत हस्बे मामूल ईद का तो गुजरना वैसे ही है। नमाज आप लोग साहिबान महराब व मेंबर भी हैं माशाल्लाह, तो सबको पता है आपकी ईद कैसे गुजरती है। लेकिन हज़रत ये एक तो हज़रत ये इसके बारे में क्या इरशाद फरमाएगा, ये अभी हमसे कबल हमारी बहनें प्रोग्राम कर रही थी, ख़वातीन का ईद उल फितर का प्रोग्राम था, खुशियों का, तो उनकी पता नहीं ये हज़रत ये बहुत सारे सितारे यहाँ पर जो है ना, ये मेरे हाथ में हैं नगीने, तो इसके हवाले से क्या मतलब इनको यहाँ जमा करवा दिया जाए या मतलब इसको यहाँ यहीं पर रख दूँ, छोड़ दूँ, क्या इसके हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। आपके साथ ही जवाब दे सकते हज़रत ये आप अपने दस्ते शफ़क़त ये मिलके नहीं, मैं मेरी सीट पर रखे हुए थे यहाँ पर, अभी वो मेरी बहन कर रही थी प्रोग्राम निदा और वो ये छोड़ गई हैं। बहुत सारे सितारे यहाँ पर हैं, आप इसे प्रोग्राम के डायरेक्टर के हवाले कर दीजिएगा, ठीक है, वो हक को हकदार तक पहुँचा देंगे। बस बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। मैं उस आलिम दीन की बात कर रहा हूँ कि
تھوڑا بہت تو مزہ ہونا چاہیے کہ جب یہ کیو ٹی وی تشریف لاتے ہیں تو ابھی نظر نہیں آتے لیکن محسوس ہو جاتا ہے کہ حضرت علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں. نعرہ تکلیف فضا میں بلند ہو جاتا ہے. جی میرے بہت پیارے ساتھی ہیں, بڑے قابل احترام دوست بھی ہیں, اور کہتے ہیں نا کہ ولایت کی سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ سچائی, اور دوسرا یہ کہ ظاہر باطن ایک ہو. اس میں کوئی ان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر فوراً آتا ہے, دیر نہیں لگتی. جو دیکھتا ہوں وہی بولنے کا. جی علامہ لیاقت صاحب, اور ان کے جو ایک صاحبزادے ہیں جس کو میں شیخ عنایت کہتا ہوں, بڑا ہی یار ایک سیکنڈ کے لیے آئے نا عنایت, آپ ادھر نہیں, ادھر آئیں, آپ جلدی سے آئیں ذرا. میں ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ عنایت جن کا ذکر ہوتا رہتا ہے, انو انہیں ہم پیار سے بولتے ہیں. آئیے گا ذرا انو. ہاں ناظرین کرام, یہ ہمارے انو ہے. السلام علیکم, عید مبارک. یہ ناظرین کرام انو ہے. پچھلے سال کہہ رہے تھے حضرت صاحب کے ایک انو وہاں گھر پہ, ایک انو کیو ٹی وی میں بھی اللہ نے دے دیا ہے. تو یہ ان کا دیکھیں, ان کی محبت ہے اور کیا ہے. یہ ہے ناظرین انو, ذرا غور سے پوری دنیا دیکھ لے. یہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب کے شہزادے اور علامہ صاحب والا جوش ولولہ اور وجد ان پہ ہمہ وقت طاری رہتا ہے. ماشاءاللہ, اللہ خوش رکھے. عنایت کو عید مبارک پوری دنیا کی جانب سے. ہاتھ ملائے مفتی اعظم سے, سبھی بھائی سے, بڑی بڑی سعادت ہیں ماشاءاللہ. اچھا اچھا کوئی نہیں. تو علامہ صاحب دو ننھے منھے بچے حضرت کے تحفے بھی آئے. تو ابھی ان کو میں چاہ رہا تھا کہ ایک بریک کے بعد یہیں میزبانی کی جو جگہ ہے یہاں پر. علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس تو بھرپور واقعات, لوٹپن کا کوئی اچھا ایسا واقعہ تو سنا دیں حضرت کہ ہمارے چہروں پہ کھل کھلا اٹھے, ہم مسکرا اٹھے, ہم کچھ تو ایسا ہو جائے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ صاحب کچھ سست ہوئے ہیں. نہیں, ان کے کان میں تکلیف ہے. میں گھر میں جا کے ڈرائنگ روم میں ان کے بیٹھ گیا. یہ مجھ سے معذرت کر رہے تھے کہ میں نہیں جا رہا. انہوں نے, حضرت میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, انہوں نے بہت معذرت کیا مجھ سے, اور میں نے ان سے یہ کہا میں آپ کو لیے بغیر نہیں جاؤں گا. نہیں, ہمارے لیے سعادت کی بات ہے. ایک تو حضور مفتی اعظم پاکستان کی رفاقت ہے, اور میں اس کو اپنے لیے بہت عزت سمجھتا ہوں. اور سبھی بھائی چھیڑتے رہتے ہیں مجھے کہ یار اتنے دنوں کے مفتی صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے ابھی تم نہیں سیکھ سکے صحیح. تو سبھی بھائی دن لگتے ہیں سیکھتے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا, بڑے دن لگتے ہیں. لیکن میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں کہ سفر ہو, حضر ہو, مفتی صاحب کی رفاقت. میرے اگلے سیگمنٹ کے اندر مجھے آنا تھا, میں نے گزارش کی کہ میں نے کہا جس میں قبلہ مفتی صاحب ہیں مجھے اس میں بٹھا دیں تاکہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی سعادت حاصل ہو. اور بہت خوبصورت پینل ہے. دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ مزاح بھی ہونا چاہیے, مزاح بھی عید کا حصہ ہے, اور خوشیاں بھی ہونی چاہیے. جیسے مصعب نے فرمایا کہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ عید کے دن وہ غم منا رہے ہوتے ہیں کہ رمضان چلا گیا, رمضان جانے کا غم بھی ہو, لیکن عید کی خوشیاں اللہ نے ہمیں فطری اعتبار سے عطا فرمائی. اسلام دین فطرت ہے, اور فطرت کے مطابق ہمیں خوشیوں کا اظہار کرنا چاہیے. لیکن ایک مسلمان, ایک مومن کی جو خوشیاں بھی ہوتی ہیں وہ بھی حدود و قیود میں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہے اور وہ آزادانہ طور پر خوشیاں منائے. خوشیاں بھی منائیں, مزاح بھی کریں, ہر سال کی طرح امسال بھی حضرت, لیکن جو ہے وہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے آپ مزاح کریں, اس کے اندر جھوٹ نہ ہو, اس کے اندر توہین نہ ہو کسی کی, اس کے اندر کسی کی دل آزاری نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارے ہاں عید پر تھوڑا سا میڈیا پر یہ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ ہم مزاح میں اتر جاتے ہیں کہ قوموں کی توہین کرنا شروع کرتے ہیں, لوگوں کی توہین کرنا شروع کرتے ہیں. تو ہمارا تو کیو ٹی وی تو یہ تو ترہ امتیاز ہے نا. اگر ہم نے ساری دنیا کے ساتھ ہی چلنا ہے تو پھر تو کیا فائدہ. اور مزاح اور خوش مزاجی دو مختلف چیزیں ہیں. ہم جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ خوش مزاجی ہے کہ طبیعتوں میں اگر خوش مزاجی ہوگی تو اخلاق بھی ظاہر ہوگا, اور وہ دعوت کے کاموں میں بھی بہت معاون ثابت ہوتا ہے. اگر آپ خوش مزاج نہیں ہوں گے تو آپ دعوت کے شعبے میں بھی جا کر ایک ناکام آدمی ثابت ہوں گے. تو خوش مزاجی بہت ضروری ہے. مزاح ایک بالکل الگ شعبہ ہے, اس میں ظاہر ہے کہ ہم کسی چیز کو مختلف زاویوں سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. تو آپ کا کہنا بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ہاں عمومی طور پہ میڈیا میں جیسے آج کل یہ مذاق ہے یا مذاکرات ہیں, وہ مذاق کے اندر جو ہے انتہا درجے کی جھوٹ بھی ہوتا ہے, توہین بھی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ یہاں مفتی صاحب ایسا کچھ نہیں ہوگا. ان کو پہلے سے سمجھا بھی دیا گیا ہے, بتا بھی دیا گیا ہے. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ ایک مرحلے سے بہت جلدی گزر گئے. آپ کی مداح کا جو مرحلہ درپیش تھا اس پہ سے اتنی جلدی سے گزرنا نہیں چاہیے. غلط ہے نا, اس لیے کہ جس نے آپ کو دیکھا ہے یا آپ کے قریب رہا ہے یا آپ کے رفاقت اسے نصیب ہوئی ہے, سعادت سے وہ سرفراز ہوا ہے, وہ اتنی جلدی گزر نہیں سکتا. پچھلی مرتبہ بھی مجھ پر الزام لگایا تھا, تراشی کی تھی کہ آپ اور علامہ صاحب مل گئے ہو. ان کی مشاورت سے انہوں نے سابقہ برس ایسا کیا کہ دونوں آ کے انتہائی سنجیدگی سے بیٹھ گئے. اچھا, میں ان کی طرف دیکھوں یہ بھی بالکل سنجیدہ ہے, ان کی طرف دیکھوں وہ بھی سنجیدہ ہے.
اچھا پھر حضرت نے ہر برس کی طرح روایتی طور پہ ابھی بھی یہ پیغام دے دیا کہ حدود و قیود بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، لیکن یہ میری طرف اشارہ تو نہیں ہے. آج ایسا یقیناً نہیں ہوگا کیونکہ آج ان دونوں کے سرپرست اعلیٰ یہاں موجود ہیں الحمدللہ. اور ان کی موجودگی میں یہ بلکہ کچھ بیان نہیں کر سکتے ہیں. میں نے تو یہ کہا کہ مزاح جو ہے، میں تو اس مزاح کی بات کر رہا ہوں کہ جو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش مزاجی. مذاق میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تحقیر ہوتی ہے، توہین، وہ شریعت میں منع ہے. ٹھیک ہے نا. تو علامہ صاحب کوئی واقعہ کوئی ذہن میں واقعہ کوئی نہیں سنا رہا، میں کروں تو میں سنانا شروع کر دوں پھر حضرت سب سے زیادہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ معمولات پر ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں کہ صبح کیا کیا، اٹھے فلاں کیے. یہ روایتی بات ہے، روایتی کچھ نیا ہونا چاہیے. ہمارا روایتی نہیں ہے. دیکھیں ہماری خوشی ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کے ذکر سے. میرے ہاں سبھی بھائی کئی سالوں سے ہم ایسا کر رہے ہیں کہ بڑا ہم دل جلاتے تھے کہ بھائی فجر کی نماز کے اندر 4 صفیں 5 صفیں، اور عید کے اندر جناب مسجد کے اندر جگہ نہیں، روڈ پہ صفیں بچھ رہی ہیں. پھر ہم نے آج سے کوئی 4-5 سال پہلے یہ ارادہ کیا کہ نماز فجر اور نماز عید ایک ساتھ کی جائے. میں نے مفتی صاحب قبلہ میں کوئی بھی کام کرتا ہوں، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو، کبھی بھی ہم نے اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھی، اپنے بزرگوں سے مشاورت کر لیتا ہوں، ٹیلی فون کرتا ہوں، پوچھتا ہوں. پھر ہم نے الحمدللہ یہ کام شروع کیا کہ فجر بالکل آخری وقت اور عید بالکل اول ترین وقت. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ یہ سمجھے کہ منزل در منزل جو ہے وہ نماز فجر کے اندر قوم موجود ہے. اس مبارک دن جب پہلا دن ہے شوال کا، تو سمجھو کہ شیطان کے ساتھ مقابلے کے پہلے دن ہی اللہ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا فرمائی. اور میں سمجھتا ہوں اس پر ورک کرنا چاہیے سب کو. ضرور یہ ایک بہت عام بات ہے، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حرمین میں بھی طریقہ یہی ہے، اور لوگ ایک توجہ سے بیٹھے رہتے ہیں. وہ سارا وقت ذکر و اذکار میں گزرتا ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اب آدھے گھنٹے کے وقفے سے. میں بھی یہ سوچ رہا ہوں کہ اگلی مرتبہ ویسے عید کا کافی بڑا مجمع ہوتا ہے ہمارے. آپ تو ویسے کراچی کی عیدگاہ کے اندر ہے بھائی، جہاں قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے عید پڑھی ہے، وہاں کے حضرت امام و خطیب. آپ اندازہ تو لگائیں، یہی سوچ رہا ہوں کہ اگلی مرتبہ حضرت کی سنت پہ عمل کروں. بالکل کیجئے اور فجر اور اس کو رواج دیجئے. اس کو رواج دیجئے کیونکہ لوگ اس گیپ میں بھی ذکر و اذکار میں مصروف رہیں گے اور جلدی نماز پڑھ کر باقی کاموں کی طرف متوجہ. اور چونکہ ہمارے یہاں ماحول نہیں تھا تو شروع میں بہت ڈرا ہوا تھا. میں نے کہا قوم آئے نہیں آئے، محمد علی سوسائٹی ہے، لوگ ہیں، راتوں کو کہیں گے یہ کیا کیا. تو مفتی صاحب سے میں نے مشورہ دیا تو مفتی صاحب نے کہا کہ ایک دفعہ ہمت کرو، دیکھو انشاءاللہ تبارک و تعالی. صحیح بھائی، میں یہاں پہ ایک بڑا اچھا سا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک ثنا خائم، ان کا نام نہیں لوں گا، آپ جانتے ہیں. وہ بتا رہے تھے کہ بہت عرصے پہلے کی بات ہے، ہمیں اورنگی ٹاؤن میں، وہ رہتے ہیں شاہ فصل کالونی میں، شاہ فصل کالونی سے اورنگی ٹاؤن میں کسی بزرگ نے دعوت دی محفل کی. ان کے پاس دور میں 70 ہوا کرتی تھی. اس 70 میں انہوں نے آج کے بہترین پڑھنے والے جو اس وقت ظاہر ہے کم عمر تھے، ان دونوں کو آگے کھڑا کیا 70 میں، بائک سٹارٹ کیا اور حضرت مشقت کرتے کرتے اورنگی ٹاؤن کچی سڑکیں پہنچ گئے. آخرکار حضرت کے گھر پہنچے تو سب تقریباً سناٹا تھا علاقے میں. انہوں نے بیل بجائی. کافی دیر بعد حضرت اوپر سے نمودار ہوئے، حضرت بنیان اور تہمت میں نمودار ہوئے. کوئی ماحول نہیں تھا محفل کا. حضرت نے اوپر سے دیکھا اور کہا جی. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ آپ نے بلایا تھا محفل کے لیے. تو ہم محفل کے لیے آئے ہیں. حضرت نے کہا اچھا ہم آتے ہیں. حضرت اندر گئی، باہر ہی حضرت نے ماشاءاللہ غسل وغیرہ فرمایا، لباس چینج کیا، نیچے آئے. نیچے آنے کے بعد انہوں نے دروازہ کھولا، ڈرائنگ روم میں نے بٹھایا. سامنے حضرت اکیلے اور کوئی نہیں. اور یہ ان سے کہا پڑھیے. اب یہ پڑھ رہے ہیں اور حضرت ٹوکن چلا رہے ہیں. ٹوکن اپنے پاس 1-1 2-2 روپے کا ٹوکن رکھ رہے ہیں. یہ ٹوکن کا نام تو نہیں، وہ اس کو ٹوکن کہا جاتا ہے. وہ جو قوالی ایک زمانے میں رائج ہو گیا تھا، رائج ہو گیا محفل میں، اور اس پرانے دور کی بہت زیادہ ایک مسائل پیدا ہوا. اچھا اب وہ محفل کا سوچ کے گئے، یہاں سے ماحول بنا کے حضرت تیار ہو کے کہ ہمیں جانا ہے، اور گھر پہنچے تو کوئی محفل نہیں، حضرت کو یاد بھی نہیں. حضرت نے کہا اچھا میں نے بلایا تھا. چلیں آپ اندر بیٹھ جائیں. اندر بٹھا کے سامنے کا پڑھیے. اب وہ پڑھ رہے ہیں اور یہ اپنے پاس ہی رکھے جا رہے ہیں. اب وہ ہو گیا، اس کے 18 روپے ہو گئے، اس کے 20 روپے ہو گئے. وہ واپس جب آیا اس نے آ کے یہ احوال بتایا کہ یار جب محفل کے لیے ہمیں اتنے عرصے تک مطلب زور دیا جاتا رہا، گھر گئے تو انہیں یاد ہی نہیں تھا کہ آج کوئی محفل ہونی ہے. ایسے بھی احوال ہیں. زما بھائی اس حوالے سے کوئی بات یاد آتی ہے؟ سب سے پہلے تو چھوٹی سی عرض کروں گا کہ میرے لیے بھی خوشی کی بات ہے کہ آج پہلی بار مفتی اعظم ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے. میرے اتنے سالوں سے میں یہاں آ رہا ہوں، مگر میرے لیے خوشی کی بات کہ اظہری صاحب تو شفقت فرماتے ہی ہیں ہر سال ہی تقریباً. اس برس حضرت بھی فرما دیں گے. اور میرے لیے اتنی خوشی کی بات کہ 30-28 روز تک الحمدللہ. میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آپ نے پوچھا تھا نا، ہم ایک دیہات میں بچپن گزرا، تو دیہات میں عید کی نماز نہیں ہوتی. وہاں سب
छोटे छोटे गांव होते बस्ती वाले, फजर की नमाज पढ़ के और सब घरों में जाते थे। सलाम व रहमतुल्लाह, खैरियत से। और ये जितनी अनवा व अक़साम की चीज़ें ये दस्तयाब नहीं थी, लेकिन हर घर में कहीं से उन्होंने सब्जियाँ दे दी, कहीं से दूध पिलाया, कहीं से चाय, कहीं से पराठा। ठीक है। तो बच्चों के लिए बड़ी खुशी की बात होती कि ये सब घरों में मिल मिला भी गए। और ये बिल्कुल सादा और सिंपल तरीक़ा था। ठीक है। उस ज़माने में पैसे की रेल पेल भी नहीं थी। बिल्कुल आपको पता है बरकत की रेल पेल ज़रूर थी। 1 रुपए के 16 आने होते थे। हर आने में 4 पाई होती थी और बच्चे को 1 पाई मिलती थी तो उसकी भी दुकान से कोई ना कोई चीज़ उसको मिल जाती थी। तो ये तरीक़ा मुसलमानों के यहाँ राइस, ये मैं इसलिए बयान कर रहा हूँ। ख़ुद कराची में मैं दिसंबर 64 में आया जी, माशाअल्लाह। ये हम पाकिस्तान के हमेशा गिले करते रहते हैं। मैं अपनी मस्जिद में अपने लोगों को बताता हूँ कि मैं यहाँ आया था दिसंबर 65 में, पहले जुमे में। तो 10 मकानात की एक रो में, किसी रो में 1 मकान, किसी में दूसरा मकान, 1 मंजिला मकान, आगे जो बड़ी बड़ी आजकल जंगलें हैं ये कुछ नहीं थी, छोटी सी दीवार। और फ्रंट से जीना बनाने की इजाज़त नहीं थी, ओपन एरिया था। पूरे ब्लॉक 15 में एक घर में फ्रिज था और हर घर में नहीं। मैं अपने लोगों से कहता हूँ कि आए दिन कोसते रहते हो कि जी है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। कितनी सहूलियत, वो 120 गज के मकान 4 मंजिला हो चुके हैं, उससे भी ज़्यादा। और हर घर के सामने 4-4 कारें खड़ी हैं। जी 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 जी। तो मैं इस प्रोग्राम के तवस्सुत से, हमारे लीडर भी मायूसी फैलाते हैं, नाशुक्री करते हैं कि हमें अल्लाह की नेमतों का और नेमत पाकिस्तान का हमेशा शुक्रगुजार होना चाहिए। जी जी, बिल्कुल सही। ये पाकिस्तान ना होता क्या खबर सैयद सबीउद्दीन रहमानी को इस दर्जे में कोई जानता या नहीं, मुझे इस दर्जे में कोई जानता या नहीं जानता, हम सब का तारुफ पाकिस्तान से। और मैं मुफ्ती साहब, मैं मुझे जाना है, मैं कंक्लूड करूं, ब्रेक पे जाना। मैं अर्ज करूं कि उस दौर में पैसे की रेल पेल नहीं थी मगर बरकतों की रेल पेल हुआ करती थी। अब पैसे की रेल पेल है, बरकत न जाने कहाँ चली गई। बहुत से लोगों का एतराफ़ है कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन अब भी रो रहे थे। हाँ, और रो रहे होते ईदी पे। तो जो बात है नाजरीन, अब क्या मतलब ईदी नहीं ले हम ईदी? आप बताएं मुझे, आप बताएं, मैं नहीं लूँ ईदी इन उलमा से। पूरा महीना इनकी खिदमत की है, कुछ तो सिला बनता है ईद का। और दूसरी में आपको जाते जाते एक वाक़या सुनाऊं। एक साहब चले गए भाई, वो अलविदा वाले 20 रमजान को रोना शुरू हुए थे, ईदी वाले 15 रमजान को रोना शुरू। जो बात है बिल्कुल सही फरमाया। जो बात है, इस बात का शऊर हो जाए कि ये ईदी ले तो लेंगे लेकिन उसको खर्च नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उलमा से ली हुई ईदी ना खर्च की जा सकती है ना पचाई जा सकती है। हजरत काफी देर से ब्रेक का बोल रहे हैं। एक साहब थे, मैं आपको वाक़या बता रहा था, उनकी जेब में प्राइस बॉन्ड था। वो एक मज़ार पे चले गए, जिस दिन उनकी कुरानदाजी थी, उन्होंने उस मज़ार पे जाके कहा कि बाबा जी करम फरमा दो तुसी, आज मेरा आज ये प्राइस बॉन्ड निकल जाए, बस आज निकलना चाहिए मुझे, मैं जाऊं तो अखबार में मेरे प्राइस बॉन्ड का नंबर आया हुआ हो। जैसे ही वो घर से, वो मज़ार से बाहर निकले घर की तरफ, तो उन्होंने जेब को हाथ लगाया तो जेब कटी हुई थी। वो वापस आए मज़ार में, बोला बाबा जी मेरी गल पूरी तो समझ लेते तुसी, मैं निकलवाना नहीं सी, मैं इनाम निकलवाना सी, मेरा प्राइस बॉन्ड इन्नी रैपिड ऑपरेशन तुसी कितना सी, मेरा प्राइस बॉन्ड ही निकल गया, अगला बिचों कट गया है, मेरी जेब कट गई यार। जनाब, एक ब्रेक के बाद इन्हीं मुसर्रतों के साथ फिर आपका खैर मकदम है और मुफ्ती सुहेल रज़ा मुंजदी साहब। नाज़रीन किराम, ये मैं सही बता रहा हूँ, नाज़रीन माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन, ये हमारे कैमरा मैन है सलमान, ये उनकी बड़ी शहजादी, ये छोटी शहजादी, और ये है क्या, एक मिनट दिखाओ ये शीशा, हाँ ऐसे लगा लो। ये देखें नाज़रीन किराम, दोनों को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान से ईदी मिली है। नाज़रीन किराम जरा बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ओफो, लॉटरी लग गई माशाल्लाह। बेटा बात सुनो, इसमें से ना एक एक अंकल को देनी है, ठीक है? हाँ शाबाश। जरा यहाँ से, कहाँ से जाओगी? रास्ता कहाँ? अच्छा तुम यहाँ से जाओ, तुम शुमाल से, तुम जुनूब से जाओ बेटा, जाओ। अच्छा मुफ्ती साहब, मैं आपसे एक बात अर्ज करना चाहूँगा, एक बात पूछना चाहूँगा कि जब हम छोटे थे तो उस वक्त ईद की नमाज के बाद गले मिलना और एक दूसरे से अहवाल दरियाफ्त करना
اور پھر خاص طور پر اپنے بڑوں کی بارگاہ میں جانا، عید ملنا. اب اس وقت سبھی بھائی آپ بھی ذرا اس میں شامل ہوں علامہ صاحب کہ اب وہ چیزیں مفقود ہوتی جا رہی ہیں. نماز عید کے بعد بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بس گھر جائیں اور جا کر سو جائیں، آرام کریں. تو اس میں کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ صحیح کریں ہمارے حضرت ایک سیکنڈ، میں ایک سیکنڈ معذرت چاہتا ہوں. جی لائیو ہی ہے، لیکن زما ذکی تاجی صاحب کے اچانک سے ابھی میسیج آیا ہے، ان کی سالی کا انتقال ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. بہت انتہائی پریشانی، اور میں دیکھ رہا ہوں کافی کپکپی کے عالم میں. نہیں آ رہا تھا. جی حضور میں کیا خیریت تھی؟ خیریت تھی، ہوا کیا؟ کوئی نہیں، یہاں دعا کرتے سب ہیں، دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ساری امت دعا کرے گی. جی میں جی مغفرت نصیب فرمائے، صبر عطا فرمائے. اللہم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. زما بھائی مجھے ذرا بتائیے گا سچویشن کیا تھا، معاملہ کیا تھا؟ یار وہ بیمار تھی. جی میں نے بلال بھائی سے اور ان سے کہا تھا کہ مجھے معذرت، کیا مطلب کیا کوئی نہیں مجھے، میں وہیں تھا مگر ہاسپٹل میں؟ نہیں ہاسپٹل گھر پہ تھی. اچھا اتنی تکلیف نہیں تھی، اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا؟ میں کل اس کو اچھی طرح دیکھ کے آیا ہوں، مگر جو اللہ کی مرضی وہ تو مالک. چلیں آپ تشریف لائے تو آپ کا دیدار ہو گیا، اور چلیں یہ بھی آنا اچھا ہوا. میں نے تھوڑا سا یہی کہا تھا، میں نے کہا مجھے ذرا معذرت، مگر وہ ہمارے بلال فریدی صاحب. مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے ملاقات ہوئی اور بہت مزہ آیا ماشاءاللہ. اور ہم چاہتے تھے کہ آپ زیادہ بیٹھیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ ہم آپ کو روک نہیں سکتے. انشاءاللہ زندگی بھر زما بھائی میں آپ کے دکھ میں برابر کا شریک ہوں. یہ اس خوشی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ بہرحال یہ سب مالک کی مرضی ہوتی ہے. بے شک بے شک بے شک بھائی بے شک. اللہ تعالیٰ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہم تو مائک لگا ہوا ہے. حضرت اٹھیے گا نہیں، مائک وہ نکل جائے گا. زما بھائی میں بڑا اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ. جی بڑا ناظرین کرام، یہ بڑا ایک افسوسناک خبر، اچانک ہمارے مہمان جو ہیں زما ذکی تاجی صاحب، ان کی سالی محترمہ وصال فرما گئی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں آ نہیں رہا تھا، بیمار تھی گھر پہ. تو مفتی صاحب میں جی نعت تو اصل میں عید کے شو پہ ہم انشاءاللہ سنیں گے ضرور، لیکن حسب روایت گفتگو ہی. میں نے حضرت ایک بات عرض کی تھی کہ پچھلے 2-3 سالوں سے میں بھی نوٹ کر رہا تھا کہ لوگ زیادہ عید پر گلے نہیں مل رہے بلکہ جا رہے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں. ہر ایک کو سونے کی پڑی کہ بس جائیں بس سوئیں. تو ایسی کیا بات ہو گئی ہے کہ کچھ 10-15 سال پیچھے جاتے ہیں تو یہ چیزیں، یہ روایت نہیں تھیں، یہ روایت چینج کیوں ہو رہی ہیں؟ میں نے اس مرتبہ خاص اعلان کیا ہے کہ کوئی اس طرح گھر نہ جائے، آپس میں مل کر جائیں. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ اب صورتحال یہ ہے کہ محلوں میں لوگ قرب و جوار میں رہتے ہیں، وہاں بھی باہم ملنے کا کوئی کلچر نہیں ہے. نہ صرف یہ کہ عیدگاہ میں ہم ایک دوسرے سے ملیں، بلکہ جہاں جہاں ہم رہتے ہیں تو ہمارے دائیں بائیں آمنے سامنے جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی مل بیٹھنے کا، عید مبارک کہنے کا، تعارف کا سلسلہ ہونا چاہیے. ہم اسلام کی جس سماج کی اور معاشرت کی خوبیاں بیان کرتے ہیں تو وہ ہم ریفلیکٹ بھی کرنی چاہیے ہمارے رویوں سے، ہمارے معاشرے سے میں، ہمارے گرد و پیش میں. اور اس لیے ہم یہاں بھی یہ پیغام دے رہے ہیں، اور یہ پیغام ہمیں دینا بھی چاہیے اور خود بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. میں بھی ابھی جاؤں گا، تو صبح میں گیا تو دروازے بند تھے، تو اب جاؤں گا تو میں اپنے دائیں بائیں آمنے سامنے جو ہمارے لوگ ہیں ان سے میں ملوں گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اعلیٰ ظرفی، اعلیٰ ظرفی. اس کی ایک وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جو راتوں کو جاگنا ہم نے اپنا وطیرہ بنا لیا، خاص طور پر چاند رات کو جاگنا، اور تھکے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر ہر ایک سونے کی جو ہے تمنا کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس طرح معاملہ تو بالکل اسی طرح ہے کہ راتوں کو جاگنے کا ایک معمول بن گیا ہے اور دن کو سونے کا. تو نماز پڑھ کے ہر شخص سب سے پہلے یہی چاہتا ہے کہ میں 5-7 گھنٹے نیند کر لوں، اور اس کے بعد فرماتے قیام اللیل بھی تو آپ حضرات فرما رہے تھے آخری راتوں میں جائزہ بھی، اور دیگر قیام اللیل تو ہے، لیکن قیام اللیل اب یہ نہیں ہے کہ پوری رات آپ تاری روڈ پہ گزار دیں، وہ قیام اللیل تو نہیں ہے نا. ویسے بھی جو لوگ جاگتے ہیں گھر میں عبادت والے لوگ، قیام اللیل تو ٹھیک ہے، لیکن نیام النہار کچھ کم ہونا چاہیے. بالکل صحیح فرمایا.
तो वो उल्टा उसका हो गया क़यामुल लैल कहीं नहीं, वो तो हमने डिस्कस दूसरा किया। क़याम जारी और सारी होता है। तो सही फरमा रहे हैं कि रात को जागना और दिन को सोना, तो फिर लोगों से अच्छा फिर माहौल भी एक होता है कि आप ईदगाह में या मस्जिद में मिल लें तो मिल लें, एक माहौल होता है मिलने का। उसके बाद आप मुंतशिर जब हो गए, ऐसा भी होता है कि बड़े करीबी लोगों से भी उसके बाद नहीं मिल सकते, यार बाद में मिल लूँगा, ज़ोर में मिल लूँगा, असर मिल लूँगा, चलते चलते उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि मिलना बहुत। तो वो सब सही फरमा रहे हैं कि ये दिन ब दिन जो है, हालांकि ईद के दिन मुसाफहा, मुआनका, खुशी का इजहार, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मुस्तहब हैं, कुछ चीज़ें सुन्नत के अंदर आती हैं, तो ये ज़रूर ज़रूर करनी चाहिए। ईद के हमारे अक़दार हैं, रिवायात हैं हमारी। इसमें एक छोटा सा मसला ये भी है कि लोगों में वैसे भी अब माशरे में बाहिमी तौर पर मिलने मिलाने का, खुश अखलाक़ी से मिलने का, गर्मजोशी से मिलने का रवैया कमज़ोर होता जा रहा है। और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक तो ये कि हर आदमी ज़ाहिर है अपनी ज़ात में गुम हो गया है। हमारे हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, हम अब आपस में एक दूसरे को पैदाइश की मुबारकबाद, सलाम दुआ, कोई किसी किस्म के पैगाम रसानी, जो एक राब्ते का ज़रिया था वो महदूद तर होकर ज़ात तक रह गया। और आपके पास अब इसी का ज़रिया है कि आपने फेसबुक पर डाल दिया, ट्विटर पर डाल दिया, तो महदूद हुए। सोशल ने हमें दूर किया। लेकिन ऐन ईद के रोज़ जो ये सूरत हाल देखने हमें आती है, इसमें आपकी एक बात से मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा इस वक्त कि उसमें एक कमी हो सकती है। देखिए, फ़जर की नमाज में एक मरतबा आना और उसके बाद फिर घर जाना, कुछ देर आराम करना और फिर नमाज ईद के लिए आना, ये 2 वक्फे हो जाते हैं। अगर हम इसको मिलाकर उस तरह कर लें जिस तरह आपने कोशिश की माशाल्लाह, उसमें क्या होगा कि इज्तिमा गाह में लोग मौजूद रहेंगे और जितनी देर मौजूद रहेंगे एक दूसरे की तरफ देखेंगे, उन्हें पता है कि आज इज्तिमा गाह में फ़लाँ 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 आया। वरना आखिर वक्त में लोग पहुँचते हैं चंद मिनट में, उन्हें पता नहीं होता अगली सफ़ों में कौन है, पिछली सफ़ों में कौन है, वो नमाज के फ़ौरन बाद मुंतशिर होते हैं। और ज़ाहिर है भाई बात ये है कि आज से 10-15 साल पहले जब ये रिवायत थी तो उस वक्त भी नमाज लेट होती थी। नहीं होती थी, लेकिन याद रखिए कि उस वक्त हमारी तवज्जुहात में ये सारी चीज़ें नहीं थी जो आज जिन्होंने हमें बांट दिया। रातों को जागना, मैंने खास तौर पर रातों को जागने के अलावा भी एक आना भी 1000 में आप माशरे में देखिए, अब पहले बहुत बड़े घरों के पास ये माहौल होता था कि एक दूसरा आदमी एक से वाकिफ़ नहीं होता था, लेकिन अब छोटे छोटे इलाकों में भी ये हो रहा है कि लोग अपने घर से निकले और सीधे इधर उधर सलाम नहीं करते, बात नहीं करते, हाल अहवाल नहीं पूछते, हर इंसान जल्दी में अजनबियत वो फ़रोग़ पा रही है। और इसमें मसाजिद का बुनियादी किरदार था, जिसमें अब हम मस्जिद में भी जमा होते हैं तो बिल्कुल आखिरी लम्हे में और उसके बाद फ़ौरन। उम्दा, हमेशा से मुफीद जो है इस्तिलाह और मुफीद मशवरों का मामला आपकी तरफ से साबित हुआ है। क्रिएटिविटी बहुत अच्छा मशवरा। अल्लामा साहब के साथ मैं एक सफ़र में था तो मुझे इन्होंने एक बात बताई थी, तो मैं उससे फ़ायदा उठाना चाहूँगा, फरमाइश करना चाहूँगा। इन्होंने मुझे कहा था कि मैं पहले अच्छा नातख़्वां था। क्या कहने, सुभान, मुझे कहा था इन्होंने, आज तो मेरी आपने कमाल कर दिया। और सभी भाई से राय लूंगा। मैं तो ये चाहूँगा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब 1-2 उलमा को बतौर सिंबल पेश करें नात खानों की सफ़ में कि देखिए नात खां को इस तरह होना चाहिए। हमें भी आपके हल्के से एक आध आदमी मिल जाएगा आपका मंजूर नज़र मेयार के मुताबिक, तो हम किसी को फॉलो कर सकेंगे। तो आप अपने इन दोनों करीबी लोगों में से तैयार करें। मैं तो कह रहा हूँ मुफ्ती सुहेल साहब से भी पढ़वा दूंगा आज मैं नात है। नाजरीन सही है ना? ओके, बिल्कुल सही बात हो गई। एक शेर पढ़ दे कोई। अभी 1 मिनट ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक भी बचपन है, इनकी नात पे चले। और दूसरा, मैं मुफ्ती आजम पाकिस्तान और चेयरमैन मरकजी रुयत हिलाल कमेटी क़िबला मुफ्ती मोहम्मद मुनीबुर रहमान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने आज ईद के रोज़ हमें ज्वाइन किया। एक बेहतरीन पैगाम आपके ज़रिए पूरी दुनिया को मिला। रियासत इस्लामी और पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जो नुमाइंदगी है, जो इसकी नुमाइंदगी है और जो इसका वक़ार है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ इनकी पाकिस्तान में इज़्ज़त नहीं देखी, बल्कि जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ है, मैंने वहाँ कोई भी मकतब फ़िक्र का शख्स हो वो इनकी इज़्ज़त करता हुआ मुझे नज़र आया है बेहमदी ताला। और मैंने आप उलमा को जितनी इनकी इज़्ज़त करते हुए देखा। दूसरा, हज़रत साहब मुझे एक अर्ज़ कर दीजिएगा, कोई बड़ी तेज़ी में, ये फ्रेम आपने कहाँ से बनवाया, जो चश्मा आपने पहना? इसकी कहानी है हजरत। कहानी तो फिर ब्रेक के बाद कहानी सुनाते हैं आपको ब्रेक के बाद। अभी अल्लामा साहब इंशाल्लाह में नात सुना रहे हजरत, देखेंगे। मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ, मैं कोरस उनसे मैं सुनूंगा। कोरस बैठे हुए हैं आज, हमने उनको कहा है कि भाई आपने बातें करनी है, मैं कोरस नात पढ़नी नहीं उनसे सुनेंगे इंशाल्लाह, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा, एक शेर ऐसे शब्द भी हो ही नहीं सकता। देखें, मैं भी आपको थोड़ा सा जो है ना, 1 मिनट, हेलो मुफ्ती साहब ने भी फरमाइश की है ना, ऑन करिएगा जरा। ऑन है? हेलो हेलो, कोई नहीं, ऑन हो गया माइक।
حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب، دنیا نعت کے کیو ٹی وی کی شان، ہماری آن، حضرت کی بان اور سب کی پہچان. اور اس وقت خاص جو فرمائش کی وہ مفتی اعظم پاکستان نے فرمائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وہ پھول ہے جو خار سے دور ہے، یہ وہ شمع ہے کہ دھواں نہیں. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاتھ چوموا دے ذرا. ہمارے وہ احباب جو کہتے ہیں کہ مفتی منیب الرحمان صاحب نعت خوانی یا نعت خوانوں کے خلاف ہیں، تو مفتی منیب الرحمان صاحب نعت خوانی یا نعت خوانوں کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ جو غلط قسم کے کلام ہیں، اور وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کے اندر جو آتے ہیں، جو قرآن نے کہا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پڑھیں گے اور وقت یہ ثابت کر دے گا کہ حضرت مفتی اعظم پاکستان علماء کی نعت خوانی کے حق میں. میری سبھی بھائی سے اس جو بات ہے، دو تین بات ہے جو میں سبھی بھائی کے ساتھ 2 منٹ کے لیے بیٹھی ہوں. آپ نعت سنائیں ذرا، نعت سنا دیں حضرت ذرا. میں تھوڑا سبحان اللہ. ہائے 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 سبحان اللہ. دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دستے عطا کے سامنے سبحان اللہ طلب بڑھا دیا. صلی علی نبینا صلی علی محمد. واہ 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 واہ. عید کا دن آ تو دیکھیں مفتی صاحب جو ہے نا ماشاءاللہ آج ڈریسنگ میں جو ہے نا ماشاءاللہ ہم سے بھی آگے نکل گئے. آج اتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. اور حضرت جو ہے نا یہ حضرت کے دونوں شہزادے، ایک یہ ہیں چھوٹے والے، ان کا نام کیا ہے حضرت؟ محمد محسن رضا. محمد محسن رضا. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، دکھائیے ذرا ان کو، کلوز کر کے دکھائیے ذرا ان کو. یہ ہے محمد محسن رضا. ناظرین کرام میرے پاس تشریف فرمایا. اور یہ دوسرے مطلب کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ دوسرے ہیں، یہ محمد مصطفیٰ رضا. ادھر آئیے گا، محمد مصطفیٰ رضا. مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے دونوں شہزادگان. یہ تیسرے شہزادے کا کیا نام ہے؟ یہ سید سلمان گل. سید سلمان گل نورانی. سب سے آپ ملاؤ. ہاتھ ملائے سب سے. ان کے بھی آپ ادھر سے ملاؤ میرا شہزادہ. مفتی صاحب میں تو کہہ رہا ہوں ہمیں آپ کو اور مجھے کھڑے رہنا چاہیے. امت کو جو ہے نا وہ آپ اصلاح کرتے رہیں گے اور میں بیٹھ کر بھی اصلاح ہو سکتی ہے. بیٹھ کے بھی ہو سکتی ہے. بیٹھیے ناظرین. ہاں کہہ رہے ہیں بیٹھیے. ان کو بھیج دیں. ہاں یہ منع ہمارے اپنے اپنے اس پہ چلے جائیں گے. تم کتنے پیارے لگ رہے ہو. چلو جی ٹھیک ہو گیا. ناظرین کرام جملہ پورا ادا کیا کرو، بالکل ابو کی طرح. بالکل ابو کی طرح ہیں بہت. اور ماشاءاللہ خوش لباس بھی ہمارے مفتی صاحب بلا کے ثابت ہوئے ہیں. اور اس رمضان تو تمام علماء کرام نے وہ جو ڈریس علامہ سب جیتے ہیں. نہیں یہ جو سیٹ تھا نا، سیٹ کی میچنگ والا ڈریسنگ، سیٹ کی میچنگ والی ڈریسنگ تھی. اور کسی کی ویسٹ کوٹ میچ ہوتی تھی، کسی کا امامہ میچ ہوتا. یہ مناسب نہیں ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ ان کے لباس اسپانسر تھے. نہیں اسپانسر نہیں تھے. نہیں یہی تو بات ہے. یہ وضاحت ہی چاہتا. نہیں ان لوگوں نے خود لباس جو ہے نا نہ صرف خریدے بلکہ جو ہے نا یہ ماشاءاللہ ہمارے بہت اچھے ساتھی ہمارے لیے چائے لے کر آئے ہیں. لیکن ہاں اور ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے روحانی دنیا کے ماشاءاللہ بڑے ایکسپرٹ اور روحانی، ظاہر ہے روحانی دنیا کے روح رواں بھی ہیں. اور آج ان کی کوٹی اور ان کا روحانی دنیا کا کوٹا دونوں ماشاءاللہ بلکہ جب یہ تشریف لائے کمال کر دیا. اشتغال بابا نے جب یہ تشریف لائے ہیں تو سبھی بھائی نے ایک جملہ کا ارشاد فرمایا کہ اب روحانیت مکمل ہو گئی. اب روحانیت مکمل ہو گئی. سبحان اللہ. جناب اقبال بابا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت اگر میں جو ہے تلفظ کی صحیح ادائیگی کروں اور عربی متن بھی پیش نظر رہے تو عید مبارک. خیر مبارک. اللہ خوش رکھے تبارک تعالیٰ آپ کو خوشیوں اتنی عربی بابا کو بھی آتی. الحمدللہ. مجھے تو نہیں آتی، اس لیے عین وسط حلق، کیونکہ قاری وحید ظفر قاسمی صاحب آپ کے سامنے حضرت نے فرمایا عین وسط حلق سے ادا ہوگا. وسط حلق. ہاں وسط حلق. ہاں وہ مطلب حلق کہا جاتا ہے، غلط العام ہے. حضرت نے مجھے میری کہا کہ اچھا حلق اور دوسرا کیا تھا جسے ہم غلط ادا کرتے ہیں؟ اس کو ورق کہتے ہیں. وہ ورق ہے. ورق کہتے ہیں. اور کہتے ہیں کہ الغلط غلط والغلط صحیح. اچھا ہے. اور ماشاءاللہ
ایوان صدر الحمدللہ دکھائی دے رہا ہے حضرت کے لباس میں. حضرت پروفیسر انوار احمد زئی صاحب the great sir. السلام علیکم. صدر ارجا کے صدر نشین است. کیا بات. بلکہ یہ وہ شخصیت ہے سلمان بھائی کہ میں اور علامہ صاحب اور علماء بھی آپس میں جب بات چیت کرتے ہیں تو ہر عالم دین یہ کہتا ہے کہ جب یہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ دنیاوی طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آج زئی صاحب کو دیکھ کر میری ذہن میں ایک ملی نغمہ آ رہا ہے جس کی میں ایک لائن گنگنا دوں کہ ملت کا پاسباں ہے محمد علی جناح. ترجمان ہے ہماری کچھ شخصیات ہمارے قائد کی, اور وہی ماشاءاللہ لباس سے اور وہی شخصیت کا وقار ہے. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے پروفیسر انوار احمد زئی صاحب کو. بہت اچھے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. وہ ہمارا ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر کہہ رہے ہیں آج محمد علی جناح صاحب یاد آ رہے ہیں. زئی صاحب کو دیکھ کے اتنے پیارے لگ رہے ہیں ماشاءاللہ. علامہ صاحب کوئی بچپن کی کوئی ایسا خوشگوار واقعہ سنائیں گے ہی نہیں؟ میں کہہ کبھی مجھے ہی سنانا پڑا. کبھی کوئی شرارت پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ پڑنا؟ اس میں کوئی بچپن اضافی نہیں. نہیں تو ابھی بھی ایسا ہی ہے. نہیں, اگر آپ اس بچپن کو 55 کر دیں تو بھی مناسب ہے. نہیں, میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ روحانیت اور روحانیت سے بالکل جو ہے وہ یہ حسین امتزاج جو ہے کیو ٹی وی کی برکت ہے. ایسا واقعہ کہ جس اتنے کمپلیکیٹڈ آدمی ہیں سبھی بھائی, ہر آدمی ان کی طرح. اور میں ایک بات بتاؤں, سبھی بھائی نے ایک مقابلہ ہوا اور اس بچے نے نعت پڑھی تو ہمارے ممتاز ثنا خان فصیح الدین سہروردی صاحب, مقابلہ تھا ایک نجی چینل پہ, تو فصیح الدین سہروردی صاحب نے اس بچے کو یہ جو آپ نے پڑھی ہے نا میری پڑھی ہوئی نعت, اس کو میں نے ایسے نہیں پڑھا, اس کا میں نے انترا ایسے لیا اور ہائی پچ پہ جا کے انہوں نے پڑھا. سبھی بھائی نے براہ راست ٹرانسمیشن میں کہا کہ فصیح بھائی اگر یہ بچہ ایسے پڑھے گا تو اس کے پھیپڑے منہ سے باہر آ جائیں گے. نہیں, یہ بھی موقع نہیں چھوڑتے. علامہ صاحب کچھ سنائیں گے نہیں آپ؟ ایک بال پہ 2 چوکے کچھ بتائیں گے نہیں آپ؟ دیکھیں, بچپن کا یہ ہے کہ بچپن چونکہ میرا اتنی شرافت میں گزرا ہے کہ میں واقعات نہیں سنا سکتا. واقعات تو سنا دیں, اتنا کافی ہے, اتنا کافی ہے زندگی کے لیے. شرافت میں گزرا ہے, سنا نہیں سکتا, اتنا کافی ہو گیا. کل قبلہ شیخ الحدیث صاحب تشریف لائے ہوئے تھے امجدیہ کی میری مسجد میں خطاب کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ 12 سال کی عمر سے یہ امجدیہ میں آئے اور ان کا لڑکپن میرے سامنے گزرا ہے, لیکن میں مسجد میں سنا نہیں سکتا ہوں اس کو. تو وہ بھی کہہ کے گئے ہیں, تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں, میں بتاتا ہوں, میں بھی کہہ سکتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ یہ حضرت کیا نام ہے حسن میاں, علامہ حسن حقانی صاحب کے شاگرد ہیں. ہم نے سابی سرگرمیوں کے لیے وہ نماز عصر کے بعد ان کو طلباء کو زور دیتے تھے کہ جاؤ گراؤنڈ میں نظر آنا, کوئی مدرسے میں نظر نہیں آنا. یہ مزاج تھا, حضرت کھیلتے تھے کرکٹ, بڑا کھلا ڈلا مزاج تھا ان کا, اور سامنے تھی گھٹن والے صوفی تیار کرتے تھے, یہ حقانی صاحب نے تیار نہیں کی. سر آپ کے تو بہت قریبی تعلق رہا ہے. جی الحمدللہ. جی میرے تو والد کے ہم شکل ماشاءاللہ, اس لیے میں تو میرے والد کے رحلت کے بعد میں ان کے پاس جایا اس نیت سے بھی تھا کہ میں اپنے ابا کی زیارت کروں. سبحان اللہ. اور حضرت کرکٹ کھیلتے تھے, بیٹنگ کرتے تھے. ناظرین کتنی بار وہ سامنے میڈیکل تھا حضرت, کیا تھا کلینک تھا, اس کے شیشے کتنی بار حضرت نے توڑے ہیں ناظرین. اور آپ اندازہ اگر ابھی بھی کرکٹ کا ایک میچ ہم لوگ جو ہے نا ارینج کریں اور اس میں جو ہے حضرت والا شان ہوں, قبلہ پروفیسر صاحب ہوں, کیا ہو گیا سبھی, کیا ہو گیا, اب وہ علامہ ہو چکے ہیں, اب انہیں کھڑکیاں توڑنے کے لیے کسی گیند کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ایک پیغام میں دوں گا. کیا بات ہے سبھی بات یہ ہے کہ بچپن واقعتاً میرا بہت شرارتوں کے اندر گزرا ہے, اور یہ ہمارے اساتذہ کی شفقت ہے. میرے سر پر نہ والد کا سایہ تھا, نہ ماں کا سایہ تھا, نہ میرا کوئی بھائی تھا, نہ بہن تھا. اس شہر کے اندر 2 کپڑے پہن کے تن میں آرام آئے. ہمارے اساتذہ نے اتنی شفقت و محبت سے ہمیں پڑھایا پالا کہ جیسے اپنے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. آج تو استاد کا شاگرد کا کوئی رشتہ نہیں رہتا ہے. اس میں ایک چیز پیغام جو دینا چاہتے ہیں نا, خاص طور پر عمومی طور پر والدین کو اور اساتذہ کو وہ بچے اچھے نہیں لگتے جو بچے شرارتی ہوں. جو بچہ کونے پہ گم سم بیٹھا ہو, یہ میرا بیٹا بہت پیارا ہے, یہ تو بس بیٹھا رہتا ہے, جہاں بٹھا تو وہی بیٹھا رہتا ہے. عملی زندگی کے اندر وہ بچہ کبھی بھی کھڑا نہیں ہوگا. اور جس بچے کو آپ ناپسند کرتے ہیں کہ یار یہ بہت ادھر سے گزرا ادھر ٹانگ مار دی, ادھر سے گزرا ادھر ٹانگ مار دی,
अगर उसको पकड़ के आपने चला तो लिया, फौरन मदरसे भेजना चाहिए। नहीं मदरसे नहीं, अल्लामा हसन कारी साहब एक बात मतलब फरमाया बच्चा करते थे, जहाँ से जाए तो पीछे कहानी छोड़ जाए। मैं बता रहा हूँ, मैं तो था ही कि हजरत तो कॉलेज से बड़े तैयार नहीं, मैं बताता हूँ सभी भाई, आपको याद होगा ग्रेजुएशन में बरसा बरस से हमारे यहाँ उर्दू में राय जय मुंशी प्रेमचंद की एक तहरीर थी जिसका नाम था, मैंने ग्रेजुएशन में जो पढ़ा था मुझे याद है, बड़े भाई साहब। और उसमें उन्होंने मंजर कशी ये की थी कि मेरे बड़े भाई साहब पूरा साल पढ़ते थे और मैं पूरा साल शरारतें करता था, और मैं बेहतरीन पोजीशन से पास होता था और मेरे भाई हर साल फेल होते थे। वो कह ठीक रहे हैं, इसलिए कि जो बच्चा शरीर होता है वो ज़हीन भी होता है, ज़हीन बहुत होता है, और वही बच्चा आगे जाकर कोई बड़ी शख्सियत बन सकता है, जैसे अल्लामा साहब। लेकिन अगर उसमें नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, उसमें संजीदगी के दो जुमले जल्दी से, सर बैठे हुए सर गुफ्तगू करेंगे। उसमें यह है कि आज ना माँ बाप वक्त देने के लिए तैयार हैं, ना असातिज़ा उस सतह पर उतर के तरबियत करने के लिए तैयार है। हर शख्स चाहता है कि ऊपर ऊपर से कर रहे हैं। हमारे असातिज़ा ने, बिलखुसूस अल्लामा हसन कारी साहब जो जितने हमारे असातिज़ा हैं, उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला पोसा और किया, उसकी बरकत है। अल्लामा साहब, हमारी कोई बरकत नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना रोब किसी आलिम दीन का नहीं देखा जितना अल्लामा हसन हक्कानी साहब का। मैंने अपने इब्तिदाई मुशायरे अमजदिया से शुरू किए जो आला हज़रत की ज़मीनों में होते थे, और हक्कानी साहब वहाँ मौजूद होते थे। सबसे पाटदार आवाज़ इनकी, और मुशायरे के आगाज़, इब्तिदा, दाद देना, शायर भी सहम जाते थे, ऐसी पाटदार आवाज़ उनकी और शेर फहमी उनकी। और उसमें फिर वो एक ख़ास तौर पर जहाँ कोई काबिल इतराज़ शेर आता था तो उस वक्त वो कहते थे कि भाई अब बत्ती जल गई है, तो शायर खुद समझ जाता था कि उससे कोई गलत। जनाब नाज़रीन इकराम, बात यह है कि वो एक दोस्त का मैसेज आया, उसने कहा यार वो आपने पूरा रमज़ान टोपी लगा के प्रोग्राम किया था, आज आप जो है ना वो टोपी नहीं लगाई हुई। तो बात ये, रमज़ान मैंने इब्तिदा जो की थी वो टोपी नहीं पहनी हुई थी, मुझे गैब से एक निदा आई और उस निदा में ये था कि टोपी पहनो, अल्लाह को राज़ी करो, इसलिए मैंने, और आज इत्तेफाक से मैं भूल गया, टोपी उतार के अल्लाह ताला को राज़ी करना मुश्किल हो जाता है। शो खराब हो गई है, आज मैं भूल गया। किसी को पाजेब पहनाई जाती है, तुम्हें टोपी पहनाई थी रमज़ान। क्या बात है, पैर और सर का कॉम्बिनेशन तो चेक करें, हजरत सर से डायरेक्ट पैर पे आ गए। और वो भी नाज़रीन इकराम, थैंक यू सो मच है अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, मैं नुमाइंदगी करते हुए, और मेरे दूसरे मेज़बान सर जरा शुक्रिया अदा तो करें। फसी भाई नहीं आए, सभी भाई तो आ चुके हैं, फसी भाई नहीं आए अभी तक। अगर दोनों आ जाते ना तो फिर कैसे होगा? अगर दोनों एक साथ बैठ जाते ना तो मैं तो नहीं करता मेज़बानी। कैसे होगा? मैं भी फिर मुझे तो छुट्टी दे दे हज़रत अल्लामा लियाकत हुसैन नज़री साहब, मैं भी आपका ARYQ TV की मैनेजमेंट की तरफ से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सैयद सलमान गुल की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम की रौनकों में इजाफा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह बरकत अता फरमाए। रमज़ान में भी हज़रत को सुनते रहे, आज भी हज़रत को सुनने की सादत फरमाते हैं। मेरा खिताब है दिल पज़ीर, वो भी तो कहते हैं मेरा खिताब है दिल पज़ीर, मैं सादत बज़ौर बाज़ू नेस्त। रमज़ान में भी सुनते रहे, आज भी सुन के जा रहे हैं समातों में। तबाही मचा दी हज़रत, तबाही मचा दी। एक जुमला अर्ज़ कर दूं अगर आपकी इजाज़त। मैं भी मुफ्ती साहब का बहुत ममनून हूँ, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का, कि उन्होंने आज पूरी उम्मत के सामने टेलीविज़न पर हमें एक मॉडल नात ख़ा फराहम किया, रोल मॉडल बेशक, जिसकी जो है हम ताबेदारी फॉलो। नहीं, आपने खूबसूरत फरमाया कि ये एक ऐसा नेक अमल है जिसकी उजरत वो जो फरमाना चाह रहे हैं वो जरा सुन लेना। और हजरत इंटरेस्टिंग बात ये है कि अब आप इस काम को बहुत संजीदगी से इख्तियार करें और आप यकीनन मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे और आपको वो सब्र नहीं करना पड़ेगा जो आपने कनाडा में किया। और एक और दिलचस्प बात ये है कि इसमें उजरत जिस कदर मिले, जितनी मिले, उस पे कोई टैक्स नहीं है किसी स्टेट में, किसी स्टेट में नहीं है। सैयद साहब अल्लामा साहब के एक साहिबजादे जिनका नाम बिलाल है, वो माशाल्लाह नाथख़्वां इफ्तार में पढ़वाया मैंने। एक ब्रेक है नाज़रीन किराम, बहुत देर हो गई, ये मुझे कह रहे हैं ब्रेक ले लो। अच्छा, मैं अपने डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर को किसी ना किसी तरह आपको दिखाऊंगा ज़रूर कि हमारे पीछे कार फरमा कौन लोग हैं जिनकी वारदात का नतीजा होता है। ये प्रोग्रामिंग सारी आपको दिखाई देती है। बिहाइंड द सीन कुछ चेहरे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ आज के दिन। ईद मुबारक। ईद का दिन आया, शाने ईद लाया। खुशामदीद नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। मैं और मेरे को होस्ट जनाब मुफ्ती सुहेल रज़ा अमजदी साहब आज इस कदर मुसर्रत है क्योंकि ये सीट है ना, इसमें ताकत भी आ गई है और रूहानियत भी आ गई है। मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, HOD साहब थे, मैं आपको दिखाता मिलवाता सैयद नवेदुल हसन जैदी साहब, लेकिन वो हाथ छुड़ा के जो यहाँ से भागे हैं, उनकी बर्क रफ्तारी का जवाब नहीं है। नाजरीन कमाल, हजरत तबाही मचा दी HOD साहब ने। नहीं माशाल्लाह, इस मरतबा जो ARYQ TV पर इफ्तार टाइम हुआ, सहर टाइम, यानी पूरी रमज़ान ट्रांसमिशन आप देखें
تو اس میں سید نوید الحسن زیدی صاحب کی ہمیں محنت نظر آتی ہے، مفتی عامر صاحب ہیں، عامر فیاضی صاحب ہیں، بلال بھائی ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان سب کی محنت ہے، ڈائریکٹر کی محنت ہے، یعنی اوپر سے لے کر ٹاپ ٹو باٹم آپ دیکھیں سب نے یعنی پوری یعنی انتہائی محنت سے یہ ٹرانسمیشن کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور میری خواہش ہے کہ پروفیسر صاحب کچھ ارشاد فرمائیں، کچھ پوچھیں ان سے۔ میں سب سے پہلے تو سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ایک تہذیبی روایت تھی، مطلب کلچرل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ جو ملبوسات ہیں الحمدللہ ان کا ایک مطلب معاملہ ہی وقار ہی کچھ اور ہے، ان کے معاملات ہی کچھ اور ہے۔ آج جو زیب تن ہے یہ معاملہ، تو میں چاہتا ہوں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ جو عید الفطر ہے اس میں جو دینی پہلو ہے، جو ہمارا عقیدے کا عنصر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس ایک روز کو ہم اپنی ثقافت، تہذیب اور کلچر کے اعتبار سے بھی اور تربیت کو مختلف نسلوں میں منتقل کرنے کے حوالے سے بھی برتتے ہیں۔ یہ عیدی کا دینا، کیا بات ہے، اسی طرح ایک دوسرے کے گھر جانا، مزاج پرسی، جو ضیافت ہے، جو محضر ہے اس کو ایک دوسرے کے لیے مخصوص کرنا، اور پھر ساتھ ہی بچوں کو اپنے بڑوں کے گھر لے جانا اور خود بھی تعظیم انہیں دینا، تکریم، اور بچوں کو بھی یہ سکھانا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہ مشرقی تہذیب کے عناصر ہیں جن کو کہ اپنایا جانا چاہیے، اور جو اب صورتحال کی تبدیلی کے ساتھ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ جی صحیح فرمایا۔ آپ نے لباس کی بات کی، ہر چند کے اسلام میں چونکہ عالمگیر مذہب ہے اس لیے کسی ایک مخصوص لباس کی بات نہیں ہے، بالکل صحیح۔ لیکن جیسے مفتیان کرام ہیں، اب یہ اپنے انداز سے اس لباس کو اس لیے پہنتے ہیں کہ معلوم ہو کہ ان کا حوالہ کیا ہے، تخصص کیا ہے، امتیاز کیا ہے۔ تو ایسے ہی ہمارے یہاں یہ لباس جو ہے وہ ایک تہذیبی علامت رہا ہے۔ اب ایک عجیب بات یہ ہے، سبیر رحمانی صاحب جیسے درک رکھنے والے اور آپ سب بیٹھے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے اس تہذیبی علامت کو، گورنر ہاؤس جائیں آپ، چیف منسٹر ہاؤس جائیں، آپ کی کار کا دروازہ جو کھولے گا وہ یہ پہنے ہوگا۔ جی توبہ۔ اور اسی طرح اب انہوں نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح وہ جو کلہ جو ہمارے یہاں علامت ہے سرداری کی، امتیاز کی، تخصیص کی، وقار کی، تکریم کی، تعظیم کی، اس کو انہوں نے پہنایا اسی کو۔ سر میں تو آج بھی اس میں سرپرستی دیکھ رہا ہوں، سرپرستی چھلک رہی ہے نا، میں تو آج بھی اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں تو اس میں وقار ہے، وجاہت ہے، سر بلندی ہے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ چونکہ ARY-QTV تربیت بھی کر رہا ہے، قرآن اور سنت اور شریعت کے تعلق سے جو درس ہے وہ بھی دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وابستہ تہذیبی روایات کو زندہ کرنے کے لیے بھی ہے۔ تو یہ چیز بھی بہت اہم ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھیں، اور لفظوں کا بھی، آپ نے ابھی لفظوں کے حوالے سے بات کی تھی، لفظوں کا بھی میں نہایت ہی عز اور انکسار سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ خلیفہ علامت کیا ہے؟ ہم نے بال بنانے والے کو خلیفہ کہا ہے۔ ہم جب کسی کی منفی کیفیت کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کہتے ہیں وہ بڑے حضرت ہیں۔ مولوی کتنا بڑا درجہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ اب آج طنز کے ساتھ کہا جاتا ہے مولوی ہے، مولوی بن رہا ہے۔ بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تطہیر کی ضرورت بھی ہے، اور اگر اس دن کے حوالے اور تعلق سے یہ پیغام بھی لوگوں تک پہنچے تو میرا خیال ہے یہ بڑا کنٹریبیوشن۔ سیلیوٹ سر، بہت خوبصورت۔ جناب افضل صابری صاحب، ممتاز قوال اور دنیا قوالی کا ایک معتبر نام، آج ہمارے ساتھ تشریف اور سابقہ برس بھی میرے ساتھ تھے۔ ماشاءاللہ افضل بھائی کیسے مزاج؟ عید مبارک۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، عید مبارک۔ جی جی، آپ کے آج بھی دراز گیسو ماشاءاللہ بہت محبت کا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو۔ آپ نے حضرت نے بتایا نا، چمکتے یہ سب چیزیں علامتیں ہیں اس کام کی جس سے ہمارا تعلق ہے۔ بالکل بالکل، یہ آئیڈینٹیفیکیشن لوگو۔ دین میں اس طرف بڑھتا ہوں کہ اقبال بابا صاحب تشریف فرما ہیں۔ سابقہ برس ایک کالر نے کہا تھا کہ اقبال بابا صاحب سے میں نے اپنی شادی کا تعویذ مانگا، انہوں نے مجھے تعویذ دیا اور میرا 4 شادی ہو گیا۔ اور وہ کالر جو تھے وہ بعد میں شاہد مسرور صاحب نکلے جو ARY کے نوجوان اینکر ہیں، اس میں 9 انگلش والا ہے اور 9 نوجوان اینکر۔ تو وہ ماشاءاللہ کرم فرمایا، انہوں نے کال کی۔ آج بھی کوئی کالر ہمارے لیے انہوں نے سرپرائزلی تو کوئی ارینج نہیں کیا،
لیکن جو ہمارے ریگولر کالرز ہیں وہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہوں. براہ راست کال کے ذریعے اقبال باوا صاحب ذرا گھمائیے ذرا کیمرہ ذرا اقبال باوا صاحب کی طرف. باوا صاحب آپ جو اتنا مسکرا رہے ہیں کچھ تو ہے جو چھپا رہے ہیں. میں شاہد مسرور بھائی کی پہلے تو میں عالم اسلام کو اپنی طرف سے دلی عید مبارک پیش کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں بار بار عید الفطر اور عید الاضحیٰ پہ اسی طرح خوشیاں منانے کی توفیق اور رحمت فرمائے. اللہم آمین. دوسری چیز یہ کہ شاہد مسرور بھائی سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے جی اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے 2005 میں جب میرا پروگرام روحانی دنیا شروع ہوا تھا تو پہلے میرے ہوسٹ شاہد مسرور صاحب تھے. واہ اتنا فیضیاب ہوئے ہیں آپ ان سے. وہ ایک مہینہ وہ ہوسٹنگ کرتے رہے روحانی دنیا کی, اور پھر ان کی ہوسٹنگ کے بعد فیضان وغیرہ آئے, مختلف ہوسٹ آئے. تو شاہد مسرور بھائی شروع سے بڑے خواہش مند ہیں دوسری شادی کے. لیا ذرا ایک انٹرنیشنل کالر آپ کو دیکھتے ہی بابا سعودیہ سے کال آ گئی, اندازوں تو لگایا ملک حجاز میں رہوں تو اپنوں کے درمیان میرا دل ہو ملک حجاز میں. آئیے جی کالر جی کیا بات ہے. السلام علیکم. فوراً ہلو جی السلام علیکم. یہ کالر اگر مجھے سن رہے ہیں تو ان کو عید مبارک, اور اگر کسی بھی وجہ سے جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. عید مبارک جناب. آپ کو بہت بہت عید مبارک. اور آپ نے جو 30 رمضان یہ رمضان کا شہر رمضان کا پوری خدمت کی ہے مفتی اعظم پاکستان کے ساتھ جی, اور یہ جو ہمارے مفتی بیٹھے ہیں اور جی یہ مفتی سہیل صاحب جی میری طرف سے عید مبارک. آپ کو بھی بہت مبارک. آپ کو بھی آپ کا پروگرام دے کیا بات ہے, آپ کی بہت خوشی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہیں ہم اسی لیے تو پروگرام کرتے ہیں. آپ کو بھی ہم سب کی جانب سے عید مبارک ہو. اور مفتی اعظم صاحب کے لیے پیغام ہے کہ ان کے گلے میں وہ خراش رہتی ہے, وہ عشق بول دودھ گرم دودھ میں ڈال کے پیے, انشاءاللہ یہ جو خراش ہے ان کی ختم ہو جائے. زبردست یار, کمال ہی کر دیا. آج تو کالر نے تجویز دی. بالکل میرے بھائی, آپ کا پیغام ان تک ہم پہنچائیں گے کہ گرم دودھ پیا کریں. کن کے گلے میں خراش رہتی ہے؟ مفتی اعظم پاکستان کے. اچھا اچھا ہاں بالکل پہنچائیں گے. اس کے بعد جو بھی ریئیکشن ہوگا وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. حضرت یقیناً تبسم فرما کے ایکسیپٹنس والا کی حضرت میں جو بھی انشاءاللہ اچھی صلاح ہو حضرت قبول فرما. میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ صحیح فرمایا حضرت. یہ منہ جو ہے ہمارا ہے منہ, عید مبارک. مائک نہیں لگا ہوا ان کو. وہ اقبال بابا جو ہے نا, اقبال بابا صاحب میں انٹرپٹ کرتے ہوئے ایک عرض کروں گا, یا تو عیدی دے جائیں یا یہ جو ویسٹ کوٹ آپ نے پہنی ہوئی ہے نا یہ دے جائیں. اب آپ کے پاس آپشن ہے, آپ جو چاہیں جاتے ہوئے مجھے دے سکتے ہیں. عیدی یا نہ آپ نے اچھا کہہ دیا بولا تھا جاتے ہوئے, اب جاتے ہوئے جو ہوگا وہ دے دوں گا. نہیں حضرت, عیدی جاتے ہوئے بھائی آپ نے خود کہہ دیا یا تو عیدی یا تو ویسٹ کوٹ, ایک ہی کام ہوگا. بھائی جاتے ہوئے میں بات ہو گئی نا, اب جب جائیں گے تو دیکھ لیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کی یاد آ گیا کہ ان کے دور مبارکہ میں ایک شخص نے مرتے وقت وصیت کی اپنے دوست کو کہ میرا یہ بیٹا جب جوان ہو جائے تو یہ رقم میں آپ کو امانت دے رہا ہوں, تو آپ کی جو چاہت ہوگی وہ دے دینا اس کو. اب ہوا یہ کہ جب وہ بچہ بڑا ہوا تو جو رقم تھی, مثال کے طور پر اگر 1000 دینار تھے تو اس نے 900 دینار خود رکھے اور 100 دینار اس کو دینے لگا. اس نے لینے سے انکار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ سارا ماجرا پیش کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کیا کہا تھا؟ اس نے کہا کہ جو آپ کی چاہت, آپ کی چاہت 900 دینار ہے تو 900 دینار آپ کی چاہت ہے وہ اس کو دیں اور 100 دینار خود رکھے. بات ہے. اور مجھے شیخ سعدی کا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ نے 2 بھائیوں کا واقعہ نقل کیا, تو آپ کی چاہت کیا ہوگی؟ نہیں میں عرض کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ 2 بھائی تھے, ظاہر ہے وہ ایک عمر میں بڑا تھا خاصا اور کافی فرق تھا چھوٹے کے ان دونوں کے درمیان. تو چھوٹے اور بڑے بھائی نے جب والد صاحب کا وصال ہو گیا تو اس پہ جو ہے وہ بڑے بھائی نے یہ کہا کہ دیکھو والد صاحب ٹوٹل یہ مکان چھوڑ کر گئے جو ٹوٹل 1 کمرے کا مکان ہے, کل 1 کمرہ مکان ہے, تو اب یہ بتاؤ کہ اس کا بٹوارہ کیسے کیا جائے, اس کا بٹوارہ کیسے کیا جائے. بڑا بھائی چھوٹے پر, چھوٹا بھائی بڑے پر, ایک دوسرے پر کہ آپ بھائی جیسے چاہیں, آپ بھائی جیسے چاہیں. بڑے نے بہت فورس کیا, کہا نہیں آپ, اس نے کہا نہیں آپ بڑے آپ ہی کریں گے. بڑے نے کہا ٹھیک ہے, زمین سے لے کر چھت تک میرا, چھت سے لے کر آسمان تک تمہارا, یہ جو مکان ہے یہ کمرہ پورا میرا. تو بڑے بھائی نے یہ کر دیا. حضرت کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. جناب کیا حال ہے؟
अरे अल्लाह का बहुत शुक्र है जनाब। बहुत मजा आया और बाबा साहब को सलाम देना है जी बाबा अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व और ईद मुबारक आपका ही फैज़ आता है। टीवी की टीम को ईद मुबारक, बहुत बहुत खैर मुबारक, अल्लाह आपको और बाबा सलामत साहब जो है ना काफी अरसे से नहीं नजर आ रहे हैं किसी यार प्रोग्राम में। अभी आप देखें नजर आ तो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मदीना तैयबा में था और जब आया उसके बाद 1-2 प्रोग्राम किए हैं, तो अब इंशाल्लाह कंटिन्यू दोबारा शुरू हो जाएंगे अल्लाह की रहमत से। अच्छा जनाब, और नाज़रीन किराम ये खुशियाँ ये चलती रहेंगी और मेरे पास बहुत सारी यहाँ चीज़ें इन्होंने ला के रख दी हैं स्टाफ ने, लेकिन कोई भी कुछ भी खाने को तैयार नहीं है। पापा आप देखें कोई गुफ्तगू इतनी उम्दा है ना, या मेरे अल्लाह काम और दहन की बात है ना, तो यहाँ तो फिक्र और ज़हन की बात हो रही है। हजरत मुझे ये उलमा कहते थे जब इफ्तार 4-5 घंटे की ख़त्म हो जाती थी, हम जाते थे इफ्तार करने के लिए, तो सारे कहते थे यार तुम थकते नहीं हो। मैंने कहा बस मुझ में यही एक ख़राबी है कि मैं खाते हुए बोलता बहुत ज़्यादा हूँ। अफजल साबरी साहब देखें, ये तो बड़ी रिवायती बात हो जाएगी कि मैं आपसे कहूँ ईद कैसी गुजरी। ऑफ कोर्स आप अहबाब की ईद कैसे गुजरती है और हम लोगों की ईद सबको आपने किसी से नहीं पूछा कि ईद कैसे गुजरी? लेकिन मैं क्यों पूछूं, जिसको देखें वो यही पूछ रहा है ईद कैसे गुजरी। हम सबको पूछना चाहिए आपसे, एक बच्चा हमें आप ही नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जिस तरह आप खिलखिला रहे हैं, जिस तरह आप गुफ्तगू कर रहे हैं जी, मेरे इतने मोतबर लोग बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं, जी जी, हमें खुद ही बताना पड़ेगा हमारी ईद कैसी गुजरी है। नहीं नहीं, मुझे लग नहीं रहा कि आप मजे पूछेंगे की बात यह है कि मेरी ईद तो देखें कल का दिन जो था वो जैसे सोच आज है मेरी ईद, क्योंकि आज मैं इतने बड़े बड़े लोगों के साथ बैठा हूँ, मेरे लिए तो ये तमाम चैनल पे ना एक तरीका कार आ गया ऐसा कि होस्ट जो है ना वो मालिक है। होस्ट के पीछे अगर आप जी लगा देंगे ना, पहले ऐसा होता होस्ट था हो जाएगा वो कि वो सवाल करता था, कुछ सीखना चाहता था, जवाब लेना चाहता था, तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि आप नहीं ईद पे देखें, ईद पे सवाल और जवाब अपनी जगह, ईद पे ना जवाब है ना सवाल है, फकत अहवाल है। एक मसला ये है कि आप हुजूर एक तावीज़ इनको दे दें तो इनकी भी बोलती थोड़ी कम हो जाएगी। तो भाई मैं आप होस्टिंग आप करेंगे, होस्टिंग कौन करेगा? हमारे शौक हमारे खत्म हो गए, तो भैया होस्टिंग कौन करेगा? आप करेंगे? अगर मैं चुप हो गया तो नहीं, वैसे आप जी कर रहे हैं। चलें भाई, 4 शादियां, 4 शादियां। वैसे अफजल भाई आपने बहुत एहतियात से बात की, क्या ये सिर्फ एक तावीज़ से मुमकिन है? नहीं, ये 100 तावीज़ों से। लेकिन याद रहे कि तावीज़ भी दरमियानी दर्जे का हो कि मुकम्मल चुप भी नहीं कराना। बिल्कुल सही बात यार। सर ये इतने यार आप ये बताएं मुफ्ती साहब मैंने कितना बोला? मैं हाथ में हाथ दे के पूछ रहा हूँ, मैं रमजान में कितना बोला है? बहुत ज्यादा। रमजान में हद हो गई, मैंने ना इंट्रो ना एक्सट्रो से पूछ ले, टोटल उलमा को मैंने वक्त दिया यार। नहीं वक्त आपने देखा ना? नहीं, वक्त आपने बिल्कुल मुकम्मल दिया है, जी भर के दिया सबको, लेकिन आपने भी जी भर के बोला। नहीं, इस पे मुफ्ती साहब इस पर शुक्रिया बनता है, वक्त दिया है उसको। ये तो उलमा सब कहते थे, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद साहब, आपने वक्त दिया मुझे। आप ब्रेक कर दें भाई, आप ब्रेक कर दें। सैलाब मेरी तरफ आ गया सारा, नाजरीन मेरी तरफ सैलाब का रुख हो गया है और इस वक्त जो है ना मुझे लग रहा है कि मैं बर्बादी के दहाने पे खड़ा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, ब्रेक ले लें, ब्रेक ले लें भाई। मैं थोड़ी का दिन आया, शान ईद लाया, ईद का जो बात है क्यों, हाँ ठीक है क्यों। नाजरीन किराम, सॉरी नाजरीन किराम, ईद मुबारक। मेरे मेज़बान, मेरे मोहसिन, मेरे रफ़ीक़ सफ़र और रफ़ीक़ नशिस्त आज तो माशाल्लाह हैं हज़रत साहब, जो मेज़बानी के मनसब पे कैसे दिखाई दे रहे हैं यार, वे QTV.tv पे आप लोग बताइएगा। और ये हमारा लास्ट सेगमेंट है, इसमें इंशाल्लाह तमाम तर मेहमानों से, और अफजल साबरी साहब यहाँ तशरीफ़ फरमाया, अच्छी रीत डाली उन्होंने बड़ा, और मैं तो भाग गया था इस चक्कर में कि ऐसा ना हो, सब इनका साथ और ऑलमोस्ट सारी जो माशाल्लाह यहाँ हाँ मसनदें हैं वो हिमायत में थी, बस बाबा साहब मेरी, क्योंकि बाबा साहब माशाल्लाह सभी मेरे करम फरमाए, इसमें कोई शक नहीं है। अफजल साबरी साहब कोई ऐसा वाक़या हो जो हमें सुनाने को मिल जाए आपकी जानिब से, आप सुना दें जल्दी से। क्या वाले से? कव्वाली में कोई ऐसा अजीब अनोखा अछूता वाक़या जो रोज़मर्रा होते हैं। जी जी। और आजकल तो यही अमूमन बात होती रहती है, कव्वाली जायज़ है या नाजायज़ है। जी नहीं, इसको छोड़ें, कोई मज़ेदार बहुत सारी बातें ऐसी हैं। मज़ेदार कोई नहीं, मज़ेदार ये मज़ेदार किसी ने बाजा तोड़ दिया सुन रहे हैं। अरे बाजा, एक सीन सुनाए आपको। हाँ ऐसा, एक बुजुर्ग की महफिल में बैठे थे तो उनके कुछ मुरीद भी थे, तो वो तलवार लेके आए, वो उनको पेश करनी थी। जो तलवार साहब लेके आए उनको कुछ कैफियत हो गई, वो तलवार लेके मसनद से जो भागे हमारी तरफ, ओहो, तो जो हमारी तबला ढोलक बजा रहे थे वो क्या बात है, क्या बात है, वाह भाई वाह, हालत खैर है, वाह भाई वाह, ना खास तक क्या मिसरा गलत, लेकिन आके तलवार के साथ वो रक्स करने लगे, पश्तो अंदाज में उनका कुछ उस अंदाज था, लेकिन जो उनका आना था वो बड़ा गजब था। लेकिन ये कव्वालों की तबे नाजुक पे तो गिरा गुजरा होगा ना। क्या बात साहब, एक वाकई ये भी सुना था। हाँ साहब का बरस मैंने सुनाया था, उसकी बहुत फरमाइश हुई है, मैं सुना दूं
کہ قوالی ہو رہی تھی، ایک قوالی گا رہے تھے اور سامنے ایک انتہائی بھرکم آدمی جیسے ہمارے عامر فیاضی صاحب ہے نا، اس ٹائپ کے ماشاءاللہ صحت مند آدمی خوب بھاری، اور وہ سامنے آ گئے کیفیت ایسی تھی کہ لٹو کی مانند گھومنے لگے وہ، اور گھومتے گھومتے آگے بڑھنے لگے، اور قوال اس وقت قوالی پڑھ رہے تھے، نمی دانم کے نمی دانم آخر چون دمِ دیدار می رقصم. اب وہ قوالی گاتے گاتے جب اس آگے بڑھنے لگا تو اس کا وجود ماشاءاللہ لئیم شہیم، اب وہ کہہ رہے ہیں نمی دانم چے، دیکھ بھائی یہیں کو آ رہی ہے، نمی دانم چے من. اب وہ چلتے چلتے آ رہے ہیں، بالکل سامنے آگے کھڑے ہو گئے بھائی صاحب، چون دمِ دیدار می رقصم، اشارے کر رہے ہیں، کسی نے نہیں پکڑا، وہ آ کے آخرکار ان کے باجے پہ گرا اور باجے دونوں توڑ دیے. اب یہ قوال صاحب جو ہے وہ مسند پہ بیٹھے بزرگ کے پاس اپنا باجا لے کر گئے، کہا یہ توڑ دیا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا میاں، اتنا نظر ہوئی ہے ماشاءاللہ، اچھا خاصا نظر آنا ہے. انہوں نے کہا 22,000 بھی نہیں ہوئی، 75,000 کا باجا ہے، یہ پورے لے کے جاؤں گا. ہٹ گئے وہاں پر، بڑا جھگڑا ہو گیا. سبھی بھائی نعت خوانی کے حوالے سے کوئی واقعہ شیریں نہیں؟ اس طرح باجا توڑ نہیں ہے، کوئی باجا ہوتا نہیں ہے نا اصل میں، لیکن کوئی ویسے ہی بیٹے باجے تو سارے ہی ہوتے ہیں، بس ہارمونیم نہیں ہوتا. ابھی آپ میں ایک حصے مزاح موجود ہے اور ماشاءاللہ ایک بات سے بات نکالنے کا ایک یعنی آپ ایکسپرٹ ہیں، مہارت ہے آپ کو. بچپن میں شرارتی تھے یا کیا تھا سنجیدہ؟ اب تک ہے ماشاءاللہ. جیسے علامہ صاحب ایک بات کر کے گئے نا، ہر ذہین آدمی میں شرارت کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، وہ کچھ نہ کچھ جستجو میں رہتا ہے، کیا کروں کیا نیا کروں. اس میں کئی پہلو ہوتے ہیں نفسیاتی بھی. ایک تو یہ کہ توجہ بھی حاصل کرنا چاہتا ہے، دوسرا کچھ کر کے دکھانے کا شوق بھی ہوتا ہے. تو جس طرح انہوں نے کہا کہ میں شرارتی تو آج بھی ہوں، کیونکہ مجھے ایک بزرگ کا پڑھا ہوا جملہ ہمیشہ یاد رہتا ہے. مشفق خواجہ صاحب کا جملہ ہے کہ اگر مجھے جملہ سوج جائے تو میں جملہ ضائع نہیں کرتا، کیا بات بندہ ضائع کر دیتا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. نہیں سنیں خون اگلتے نہیں، ہم آگ اگلتے ہیں میاں ماشاءاللہ، بندہ ضائع ہو جائے. ان کا وہ عمدہ ہے نا کہ میں جملہ آ جائے ذہن میں تو پھر ضرور ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، چاہے دوست ضائع ہو جائے، جملے کو سننے کے. بابا صاحب کبھی کوئی جن ون پکڑنے کے معاملات ہوئے ہوں؟ کبھی کسی کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں نا، اس کو دکھا دیں ایک مرتبہ حضرت. نہیں حضرت اٹھا پٹک نہیں مچائیے گا، میں نے سنا اٹھا پٹک مچا دیتے ہیں وہ جن. اس میں کچھ پوچھنے والی بات بتاؤ بابا صاحب. بات یہ ہے کہ جنات کے پکڑنے کا تو سب بیان کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے بھی پکڑے ہو، ہاں، لیکن یہ جو جنیاں ہوتی ہیں یہ بھی پکڑی جا سکتی ہیں اگر کوئی طریقہ کار بنا لیا جائے. بالکل اس کے بھی عملیات ہوتے ہیں اور پکڑے جا سکتے ہیں اگر آپ کو شوق اور ذوق ہے. اچھا نہیں، ذوق اس میں نہیں ہوتا، لیکن میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. میں ایک توجہ دلا رہا تھا شاہد مسرور بھائی کی، یہی آپ کے ذوق اور اس کی، کہ شاہد بھائی کا ذوق اور شوق پچھلے 15 سالوں سے میں کیو ٹی وی سے وابستہ ہوں، جب سے دیکھ رہا ہوں یار بابا صاحب دعا کرو کچھ اسباب بن جائے. اب گھر پہ وہ ہوں گے، سن رہے ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے، ظاہر ان کے لیے کوئی مسائل نہ ہو، سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کیا اسباب بن جائے. مگر وہ بیچارے شاید ہماری دعاؤں میں ایسی تاثیر ابھی پیدا نہیں ہوئی کہ ان کے لیے اسباب بنے ہوں، دعاؤں میں تو ایسی تاثیر، مگر شوق تھا ان کا. تو آپ نے بھی شوق اور ذوق کی بات کر دی ہے، تو انشاءاللہ پروگرام کے بعد ہم ملتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو جنی قابو کرنے کا. آپ دونوں کے بیچ میں میں آ جاؤں گا، آپ دونوں کے بیچ میں آ جاؤں گا، بالکل بیچو بیچ. مجھے یاد ہے کہ 92 میں مفتی صاحب، چونکہ سفر کرتا ہے انسان، بہت سارے لطائف ہوتے ہیں زندگی میں. خورشید بھائی مرحوم اور قاری وحید ظفر قاسمی صاحب اور میں، ہم تینوں کینیڈا گئے اور ایک مسجد میں ہمیں ایک روم دے دیا گیا بڑا ٹھہرنے کے لیے. رات کو مسجد میں صرف ایک متولی اس کا ہوتا تھا جو وہاں حافظ قرآن بھی تھا، بچوں کو پڑھاتا تھا، یا ہم مہمان خانے میں تھے. ایک دن رات کو اچانک وہ متولی ہمارے کمرے میں آ گیا رات 3 بجے. تو ظاہر ہے کہ نیند کچی ہوتی ہے، آنکھ کھل گئی. اس سے پوچھا حافظ صاحب خیریت ہے؟ کہنے لگے وہاں ایک جنی ہے وہ تنگ کر رہی تھی تو میں ادھر آ گیا. تو میں نے ان سے کہا ہم یہاں 1.5 مہینے سے ہیں، ہمیں تو کوئی جن بھی نہیں تنگ کر رہا. حافظ صاحب آپ خوش نصیب ہیں. سبھی بھائی کچھ لوگ ہوتے ہیں، نعت خواں ایک بزرگ کا میں آپ کو واقعہ بتاؤں، وہ کسی ہوٹل میں جاب کرتے تھے تو ایک روم میں، اچھا وہ کچھ ہوتے ہیں نا وہ احساس سے برتری کا شکار لوگ ہوتے ہیں. اب وہ پڑھا ایسے کرتے تھے، ان کے پڑھنے میں نا ایسے، مطلب ان کا اظہاریہ بتا رہا ہوں، میں چپ کھڑا ہوا، اس میں ان کو احساس برتری اس قدر تھا کہ ان سے بہتر کوئی نعت خواں نہیں ہے.
تو ایک مرتبہ ہمارا ایک دوست ہے بڑا آپ جیسا اس کا مزاج ہے, وہ وہاں سے گزرا کمرے کے پاس سے, واپس گھوم کے آیا, کہہ رہا ہے ابھی قاری وحید ظفر قاسمی صاحب کی کیسٹ بج رہی تھی, کون سی تھی؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کیسٹ تو نہیں تھی, ہم پڑھ رہے تھے نعت. کہا آپ پڑھ رہے تھے؟ آپ کو پرسوں دیکھا میں نے ٹی وی پہ. کہہ رہے ہمیں کون سی ٹی وی پہ؟ کہہ رہے نیشنل جغرافک پہ دکھایا, آپ مگرمچھ پہ بیٹھے ہوئے تھے. کیا بات ہے. بہرحال میں ایک بات اور ناظرین کرام وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ہمارے دو نعتخواں ہیں, یہ بلال فریدی صاحب بیٹھے, ان کو ذرا ادھر آئیں. بلال بھائی آپ ادھر آ جائیں, میں براہ راست ادھر آئیں ذرا. میں آپ کو بتاؤں یہ بلال فریدی صاحب نے بحریہ ٹاؤن میں 2 نعتخوانوں کی نعت ریکارڈ کی. ادھر آئیں ذرا, آپ چھپے ہوئے ہیں یار, آپ یہ کوئی طریقہ, عید مبارک, خیریت سے ادھر آئیں. ناظرین یہ ہمارا کیمرہ کرائیں ذرا. یہ بلال فریدی صاحب نے 2 نعتخوانوں کی جو ہے وہ نعت ریکارڈ کی, انور اشفاق ابراہیم برادران کی, اور بحریہ ٹاؤن میں اتنی تیز ہوا چل رہی تھی کہ ان کا سنبھل کے کھڑے رہنا ہی ممکن نہیں لگ رہا تھا, کبھی ادھر جھول رہے ہیں کبھی. بہرحال وہ نعت ریکارڈ ہوئی. اچھا ان دونوں کو پڑھنے کا جو انداز ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تھوڑا سا. بلال بھائی کی موجودگی میں انہوں نے, انور تھوڑا سا پہلے الاپ لیتے ہیں اور وہ اشفاق ساتھ دیتے ہیں ان کا. اب وہ پڑھتے ہیں, کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا, پیچھے سے ایک اور آواز آتی ہے ان کے بھائی کی, ہو جو قاسم ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. اب ایسے لوگوں کو انہوں نے ماشاءاللہ دونوں کو ریکارڈ کروایا بحریہ میں. نہیں وہ بہت پرانے اور بہت اچھا, لیکن ہاں نہیں میں دیکھیں مزاح اپنی جگہ, لیکن میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں بہت شریف النفس نعتخواں ہیں وہ. نہیں میں دیکھیں مزاح اپنی جگہ, میرا حالانکہ ہوتا نہیں ہے. ہاں مقصد یہ تھا, مقصد بتانے کا یہ تھا کہ وہ دونوں بہترین نعتخواں ہیں, یہ سب اپنی جگہ, لیکن وہ جو انگ ہے نا ان کا, ایک کا سانس ٹوٹ جائے وہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا. جو انوار بھائی نے بات کی نا کہ ان کی آواز کی یکجائی جو ہے اور وہ ایک خوبی ہے, حسن ہے, اور وہ بڑی مشق سے آتے ہیں. بالکل بڑی مشق سے. اور دوسرا استاد منظور الکونین صاحب جو پراؤڈ آف پاکستان, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس میں چونکہ ہماری رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو افضل بھائی سے مشورہ لے لو. بالکل لے لیتا ہوں. میں یہ عرض کر دوں کہ استاد منظور الکونین نے کہا تھا کہ میرے کام کو جو 2 لوگ آگے لے کے بڑھیں گے, یا جن لوگوں کو میں اپنی جانب سے پسند کرتا ہوں, ان میں ایک زبیب مسعود اور دوسرے انور اشفاق ابراہیم برادران بہترین ثناءخوان رسول ہیں. یہ ایک مزاح کا پہلو اس لیے میں لے کر آیا تھا ایلیمنٹ, تاکہ آج کی ٹرانسمیشن میں وہ بھی شامل ہو جائیں. ذکر کے ذریعے ہی صحیح, اپنے تذکرے کے ذریعے بہت بہترین پڑھتے ہیں, لیکن وہ بس تھوڑا سا میں نے انہیں یہ دونوں کو کہا تھا کہ بنانا شیک کھایا کریں, ابلے ہوئے آلو کھایا کریں, کچھ تھوڑا مانس چڑھے وجود پہ, بہت زیادہ قبلہ. اگر آپ کی محبت اتنا جوش مار رہی ہے تو آپ یوسف میمن کو یاد کریں, آپ فصیح الدین کو یاد کریں, آپ اکابرین کو یاد کریں, اکابرین سعید ہاشمی کو, ان سب کو. افضل بھائی آپ کی کیا رائے انور اشفاق ابراہیم رحمان اور سروں کے تو بادشاہ ہیں؟ میں اپنی رائے نہیں دے سکتا ان کے بارے میں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ شاید جی ڈائریکٹر صاحب جو ہے نا ان کو پتہ نہیں ہے. نہیں, ان کے بارے میں آپ کچھ رائے دینا چاہتے تھے اپنی. یار آپ کا پہلو ہمیشہ منفیت کی اختیار کر جاتا ہے. نہیں آپ سوائے منفیت کے ڈائریکٹر کی غلطیوں کو بہت ملفوف کر کے بتاتے ہیں. نہیں میں سمجھ نہیں آیا کہ تعریف کر رہے ہیں یا ان کو بہت انٹرسٹنگ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ہر بات کو منفی پیرائے میں تولنا کمال ہے. یہ بھی ایک فن ہے, انگلش والا ہے. افضل جو ہے نا وہ پرانا آدمی ہے, مجلسی علم رکھنے والا آدمی. سبھی بھائی نے پوچھا ان سے کوئی جنی بھی آتی ہے, کوئی اسیر ہوتی, مجھے لگتا ہے ان کے اعتراف نہیں, میں اس سے مجھے ایک چیز یاد آئی, وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ ہم تو 1 مہینے 1.5 مہینے سے یہاں کوئی جنی نہیں آئی, تو میں اور اشفاق احمد مرحوم, کیا بات, بانو قدسیہ اور حنیف رامے, ہم چاروں مدعو تھے, تہران گئے تھے, تہران یونیورسٹی کی طرف سے. تو ہم چاروں نے ایک ساتھ چیک ان کیا, وہ بڑے مزے کی بات ہے. میں اور اشفاق صاحب برابر کھڑے تھے, حنیف رامے نہیں تھے وہاں. تو وہ آیا وہاں کا اٹینڈنٹ, اور آپ کو پتہ ہے ایران کا ایک مخصوص اسٹائل انداز ہے انگریزی کا, انگلش کا پرٹیکولرلی. وہ آیا اور اس نے ادباً سرگوشی میں, اور میں نے کچھ اور سمجھا اس سرگوشی کو, اس نے مجھ سے کہا نوشابہ از ویٹنگ فار یو, نوشابہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. میں نے کہا کون نوشابہ ہے اور یہاں مجھ سے پہلے کیسے آ گئی, یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ شی از ویٹنگ فار می. تو اس نے اشارہ دونوں طرف فار یو. تو میں نے اشفاق صاحب سے کہا کہ سر نوشابہ از ویٹنگ, کوئی نوشابہ آپ کا انتظار کر رہی ہے. کہنے کون نوشابہ, بانو قدسی وہاں کھڑی ہے. اچھا اب میں رہ گیا اکیلا. تو میں نے پھر جرات کر کے میں نے کہا دیکھوں, میں نے کہا ویئر از نوشابہ. اس نے یوں کر کے دکھایا,
शी इज़ नौशाबा, शी ही कहा। मैंने देखा तो वहाँ 4 गिलास रखे थे शरबत के, अच्छा। वो उसे नौशाबा कहते हैं। हम चारों के लिए वो गिलास मौजूद थे। क्या बात है, नौशाबा इतनी जल्दी झटका लगा। बहुत ही उम्दा, उसके बाद वाला अहम है। अच्छा है ना, झटका लगा। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बड़ा ये जो आपको अफसाने ने एक सलीका अता फरमाया ना, जुमले का इस्तेहकाम और जुमले के बाद उसकी गूंज, तो वो बहुत अहम है। सर मैं अर्ज करूं, इकबाल की एक नज्म, मुझे उसका एक शेर याद आता है जिसके पहले मिसरे में तान सुनाई देती है, लेकिन अगला मिसरा ये जाहिर कर देता है कि हम सामने वाले को किस विकार से देख रहे हैं कि जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ, जानवर गरीब कहाँ। हजरत आपकी जो बात है, मैं अर्ज करूं, ये आपने इकबाल का हवाला दिया है, जी, इस शेर के अंदर ही इकबालियत है। वाह, इकबाल का तखस्सुस है। मैं जल्दी से एक बात अर्ज करना चाहता हूं दोनों हवालों से। सभी भाई, मुफ्ती साहब, एक तो अकीदे पर पुख्तगी, वाह, और एक ज़मीन से वाबस्तगी, वाह, दो चीज़, और ईद का दिन। वाह, ये ईद से पहले का जो वाक़या अक़ीदे का है, सब जानते हैं कि वो जब बारिश नहीं हो रही थी और नमाज इस्तिस्क़ा के लिए गए थे, तो ये अकेले थे जिनके पास छतरी थी। लोगों ने कहा तो कहने लगे मुझे यकीन है कि इसके बाद बारिश होगी, और वापसी में बारिश होगी। तो एक तो अक़ीदे की पुख्तगी, और दूसरी बात सभी भाई बहुत अजीब है। ईद के दिन इनकी दादी आई, ईद गुजार के अब शाम को रवाना हुई, और वो गांव था और ये यहाँ लाहौर में थे, छोटे थे, वहाँ पहुँच गए। खैर जल्दी से मैं मुख्तसर कर रहा हूँ इस बात को कि जब वहाँ पहुँच गए तो जैसे जैसे मगरिब करीब आई, वहशत इन पर तारी हुई, यहाँ तक कि जब अंधेरा हो गया तो इन्होंने कहा मुझे घर छुड़वाओ। दादी ने कहा तेरा दिमाग ख़राब है, इतनी मुश्किल से यहाँ आए हैं, तेरा घर कहाँ है? तेरे लिए ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, आखिर मुश्किल क्या है? तो उन्होंने कहा यहाँ अंधेरा हो रहा है। तो उन्होंने कहा वहाँ क्या तेरे बाप ने हंडा जला रखा है? वहाँ भी तो अंधेरा है। तो उन्होंने कहा वो तो मेरे घर का अंधेरा है। अल्लाहु अकबर, वाह, ये है चीज़, मेरे घर का अंधेरा है। सुभान अल्लाह। नाज़रीन किराम, हम आपसे जो है रुखसत हो रहे हैं, अफजल साबरी साहब से हम कलाम सुनेंगे, लेकिन अकाबिरों की बात हुई तो मैं यूसुफ मेमन साहब के हवाले से मैं नहीं कर सकता उनकी नकल, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ एक मिसरा यूसुफ भाई के अंदाज में, आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। सदका देने नूर का उनके घर सहर गई, बीबी आमिना की गोद मुस्तफ़ा से भर गई, आप मुस्कुरा दिए कहकशां बिखर गई। बस इतना सही यूसुफ भाई का क्या कहने। और अफजल साबरी साहब से जब हम रुखसत होंगे, सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का बहुत शुक्रिया। 3 बरस बाद ही सही मगर दोबारा मुसर्रतों का दौर दौरा हुआ। आपकी शख्सियत ही अल्हम्दुलिल्लाह एक संजीदगी की भी इंतहा है और मिजाज की भी सारी हदें अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं। और जनाब इकबाल बाबा साहब की, नाजरीन मैं वेस्टकोट इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल मैं ले लूँगा इंशाअल्लाह, मेरा आपसे कमिट हो गया। इतनी पसंद आई है मुझे, इतनी खूबसूरत वेस्टकोट में आए हैं आज बाबा साहब, ज़बरदस्त। और ये मेरे दूसरे मेज़बान जो आज मेरे साथ, हज़रत सर पे दस्ते शफ़क़त हटाइएगा नहीं, ये नहीं ये, हाँ बस ये चीज़ बहुत आज तो ये साथ आज वाह सर, ये कॉम्प्लीमेंट्री था और सारे मेहमान भूल गए, आपने जो कमाल कर दिया आज, बल्कि आपने तो सखावत के दरिया बहा दिए, कमाल हो गया। हम भी देना चाहूँगा कि सैयदना मारूफ करही रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ईद के रोज़ देखा गया कि आप कुछ मजदूरी कर रहे हैं जी। तो पूछने वाले ने पूछा कि आप मजदूरी क्यों कर रहे हैं? सभी भाई, बाबा साहब, अफजल भाई, आप सब सुनिएगा। तो उन्होंने बड़ा प्यारा जवाब दिया कि मैं चाह रहा हूं कि आज मजदूरी करके कुछ कमाऊं और जो मेरे शहर के इस यहाँ रहने वाले यतीम और गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ ईद का सामान कर सकूं। तो अपनी खुशियों में गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को मत भूलिएगा। और मैं यहाँ पर नहीं, बात तो सुने, मेरी बात सुने, आप भी गरीब नहीं है। मैं दूसरे तनाजुर में बात कर रहा हूँ। तो ये ARYQ TV की तरफ से पैगाम भी है, हम सब की तरफ से पैगाम है कि खुशियाँ मनाइए, लेकिन गरीबों को, यतीमों को, मिस्किनों को ना भूलिए। अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल करने का नाम ईद मुबारक है। और मैं किबला प्रोफेसर अनवार अहमद ज़ई साहब का, जनाब अफजल साबरी साहब का, सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी साहब का और मोहतरम जनाब इकबाल बाबा साहब का दिल की अताह गिराइयों से और सैयद सलमान गुल साहब का शुक्रगुजार हूँ। और इसके साथ में बर्दाश्त किया आपको जी, मुझे बर्दाश्त किया क्योंकि होस्ट दूसरे सारे उलमा को कदफला मुंतज़क्का किया इन लोगों ने, होस्ट दूसरे होस्ट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बर्दाश्त किया। नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको कि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा
ایک مطلب زور دے کر کہا کہ آپ کو بیٹھنا ہے، میں بیٹھنے پر تیار نہیں تھا۔ ہم حضرت وقت ختم ہو گیا، دل نہیں چاہ رہا تھا میرا کہ یہ وقت ختم ہو، اور میں آپ کو جاتے جاتے بتا دوں کہ علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب نعمت افطار میں مستقل جو ہے مجھے جب بھی میں انہیں کہتا تھا کہتے تھے بہت شکریہ سید سلمان گل صاحب آپ نے مجھے وقت دیا، لیکن سچ یہی ہے میں نے انہی لوگوں کو وقت دیا۔ ہمیں اجازت دیجیے گا، عید مبارک۔ مفتی ابوبکر صاحب کہتے ہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے، علم ہوتا ہے۔ اچھا بریک بس بریک ہے وہ، سوری وائنڈ اپ ہے۔ اللہ حافظ ناظرین، عید مبارک کے ساتھ عید گاہ ماں غریباں افضل صابری 2 مصرے کہیں گے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں ایک کلام آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات؟ منزل عشق مکان دیگر منزل عشق مکان دیگر منزل عشق مکان منزل عشق مکان دیگر مرد مانی را مرد مانی را نشان